موجود ہیں ابھی آپ کے سامنے اپنی سریلی انداز میں بیان فرمائیں گے. آپ حضرات جس طرح سے اس کا بیان سننے کا ثبوت جس طرح سے دیں گے اسی طرح سے انشاءاللہ بیان ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا انظر شاہ صاحب بنگلوری قاسمی، مولانا انظر شاہ صاحب بنگلوری قاسمی. ہم لوگ دینی جلسے میں شریک ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جوش بھی ہو ہوش بھی ہو تو یہ بہت اچھا سونے پر سہاگ، لیکن صرف جوش ہو ہوش نہ ہو تو اسلام میں یہ محبوب اور پسندیدہ نہیں. تو بلا مبالغہ میں نے تقریر سنی ہے. واقعتاً حضرت والا کے اندر تقریر تو ہوش کی ہے، لیکن مجمع اگر ساتھ یہ تو جوش بھی دیکھ لینا. میں تو اندازہ یہ لگا رہا تھا کہ شاید یہ کوئی دوسرا مسعود اظہر صاحب آ گئے کیا. اللہ پاک ہم سبوں کو حسن زن سے نوازے. قرآن پاک کا احترام، حدیث پاک کا احترام، دین کا احترام، شریعت کا احترام کرتے ہوئے اس مجمع میں بیٹھے. اللہ صحیح سمجھ کہنے والے کو بھی دے دے، سننے والے کو بھی دے دے، اور یہ جلسہ بھی کامیاب ہو جائے. میری زندگی کا کایا بھی پلٹ جائے اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے انشاءاللہ. میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس مشفق و محسن و خیر خواہ، جس عالم ربانی کا انتظار ہمیں تھا، وہ اللہ کا بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بڑا بدنصیب ہے ہم کہ ہم ابھی تک مجمع کو جما نہ سکے، ہم اپنے مجمع کو بھر نہ سکے، ہم دینی مجلس کو پر رونق نہ بنا سکے، ہم دینی مجلس کے اندر وہ شان و شوکت نہ لا سکے. ہم نے تو آج محفل میں ثبوت اس طرح دیا ہے کہ نبی کا دین دنیا میں یقینیت کے ساتھ پھیلا تھا، تو شاید وہ قیامت کا وقت قریب ہی ہے کہ دین اسی نقشے پر واپس سمیٹ جائے گا. تو میرے بھائیوں دیکھو، یہ قیامت کو قریب نہ بھلاؤ. ابھی ہماری بدعملیاں ختم نہیں ہوئی، بدذوق ختم نہیں ہوا، بدبینی ختم نہیں ہوئی، بے انصافی ختم نہیں ہوا، ظلم و بربریت ختم نہیں ہوئی. اسلام کی شان و شوکت کو ہم نے مٹا رکھا ہے، اس کے نقشے کو بگاڑ رکھا ہے، اس کی شکل و صورت کے اوپر پانی پھیر رکھا ہے. اور مسلمانوں تھوڑا تازہ ہو جاؤ، تھوڑا تندرست ہو جاؤ، تھوڑا صحت مند ہو جاؤ، تھوڑی انسانیت آ جائے، تھوڑی فرقانیت آ جائے، تو پھر اس دنیا سے اگر رخصت اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کی نگاہ میرے اوپر ڈال دے. تو میرے بھائیوں دور رہنے کی بات نہیں بلکہ قریب آ جاؤ. کہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو قریب سے اللہ کا لطف، جو امام ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے، جو پہلی صفوں میں کھڑا ہونے والا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے. صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے نبی جو دوسری صف میں کھڑے ہونے والے ہوتے اس کے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ پہلی صف والے پر خدا کی رحمت برستی ہے. پھر صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی دوسری صف والوں کے لیے کیا فضیلت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ پہلی صف والے کے اوپر خدا کی رحمت برستی ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد پھر چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ دوسری صف والے پر خدا کی رحمت برستی ہے. تو میرے بھائیوں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ کی جیسی تمنا اگر حسن زن اگر آپ کا ہوگا تو آپ کی چاہت سے زیادہ اللہ پاک آپ کی چاہت کو پورا کروائیں گے آپ کی طلب جیسی ہوگی، آپ کی طلب جیسی ہوگی، آپ کا جستجو جیسا ہوگا، اللہ پاک اس ذمہ دار کے سینے کو ایسے ہی کھولیں گے اور بات کو ایسے نکلوا دیں گے جو مجلس چاہتی بھی ہے، جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ویسی بات زبان سے نکلے گی. لیکن جو جتنے ذمہ دار سے قریب ہوں گے اللہ کی رحمت اسی تقسیم ہوتی پہنچتی رہے گی. جو جتنے پیچھے ہوں گے تو وہ اتنا ہی سمجھ لو تھوڑے دور، لیکن اللہ کی رحمت سے دور نہیں، رحمت سے قریب آئے ہیں لیکن بعد میں ہوگی رحمت. قریب جو لوگ ہوں گے ذمہ داروں سے قریب ان کو پہلے پہنچے گی اللہ کی رحمت کا پھل ہے. تو جلدی سے ہم لوگ سامنے کی طرف جو جگہ کھلا ہو خالی ہو وہ جگہ کو پور کر لیں. انشاءاللہ بیان کا ابھی شروع ہو ہی جاتا ہے. حضرت والا سے معتبر درخواست ہے کہ حضرت والا اپنی معافی ضمیر کو قرآن حدیث کے نقشے میں پیش کریں گے. اللہ پاک امت کو سیراب کریں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز موقر علماء کرام، سامعین نظام اور عفت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک دینی مجلس میں، جس کی نسبت مدرسے اور اللہ کے قرآن کی طرف ہے، جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی قوم ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، حالات کا شکار ہے، جس کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور جن کی عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، جن کے نوجوانوں کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، وہ قوم جن کے مکانوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے اور جن کے دکانوں کو جلا کر خاک کیا جا رہا ہے، جن کی عبادت گاہوں کی توہین کی جا رہی ہے، اور جن کے مذہبی کتاب کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اور جن کے مذہبی شاعر اور مذہبی تشخصات ان کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، وہ کوئی اور قوم نہیں، وہ قوم خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک
زمین سے لے کر آسمان تک آپ دیکھیے گا، عالم کے نقشے کو اپنے سامنے رکھیے، ورلڈ گلوب کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیے اور دنیا کے نقشے کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیے، وہ فلسطین ہو، وہ صومالیہ ہو، وہ افریقہ کا صحرا ہو، وہ ہندوستان ہو، اور وہ انڈونیشیا ہو، وہ ملیشیا ہو، وہ مکہ ہو، مدینہ ہو، سعودی عرب ہو، بتائیے اس دھرتی پر کس قوم کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ آپ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ جنگل کے درندوں کے ساتھ اتنی درندگی کا برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے، فضاؤں میں پرندوں کے ساتھ اتنی دہشت والا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، سمندر کی مخلوق کے ساتھ اتنا ناانصافی کا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے جتنا مسلمانوں کے ساتھ آج معاملہ کیا جا رہا ہے، اور گاجر اور مولی کی طرح ان کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ پانی کی تو قدر و قیمت ہے، بغیر بھاؤ کے آپ کو پانی نہیں ملے گا، لیکن مسلمانوں کا خون پانی سے سستا سمجھ کر بہایا جا رہا ہے۔ آج پالتو کتے اور پالتو جانوروں کی قدر و قیمت ہے۔ آپ اگر کسی کتے کو ہاتھ لگا دیں اور کسی جانور کو ہاتھ لگا دیں اور کسی کی بکری چرا لیں، مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں اور امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کیا آج کھلے عام ان کا ٹھٹا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کا مذاق نہیں کیا جا رہا ہے؟ معزز سامعین کرام اور نوجوانوں، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا مقدر یہ بنایا تھا کہ یہ امت اجڑنے کے لیے آئی تھی؟ میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ یہ امت تباہ ہونے کے لیے آئی تھی؟ یہ امت برباد ہونے کے لیے آئی تھی؟ یہ امت اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کو لٹانے کے لیے آئی تھی؟ یہ امت اس کے نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے کبھی ٹاٹا کبھی کوٹا ان قوانین کے تحت قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کے لیے آئی تھی؟ یہ امت داڑھی کا مذاق کیے جانے کے لیے آئی تھی؟ یہ امت امامے کا مذاق کیے جانے کے لیے آئی تھی؟ یہ امت اس لیے آئی تھی کہ ان کی مسجدوں کو شہید کیا جائے اور ممبر و محراب پر بت رکھ دیے جائے؟ یہ امت کیا اس لیے آئی تھی کہ جہاں امن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جہاں صداقت اور عدالت کے بول سکھائے جاتے ہیں، اور جہاں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا جاتا ہے، جن کو مدارس عربیہ کہا جاتا ہے، آج دنیا کے کتے اور ظالم اور دہشت گرد ان مدارس عربیہ کو کیا دہشت گردی سے نہیں نام لے رہے ہیں اور دہشت گردی کا اڈا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک داڑھی والے کو برسر عام دیکھ کر، ایک امامے والے کو اور ایک نمازی کو اور ایک وہ انسان جس کی پیشانی کے اندر نماز کا گٹا ہے، اس کو کس حساب سے آج دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے اور دنیا کے اندر سمجھا جا رہا ہے؟ حضرات، کیا یہ وہی امت ہے جو بدر کے اندر جس کو دیکھا گیا تھا؟ کیا یہ وہی امت ہے جس کے اندر معاذ و معوذ آئے تھے؟ کیا یہ وہی امت ہے جس کے اندر خالد ابن ولید آئے تھے؟ کیا یہ وہی امت ہے جس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے تھے؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے اندر محمود غزنوی آئے تھے؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے اندر محمد بن قاسم آئے تھے؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے اندر ٹیپو سلطان شہید جیسا بہادر پیدا ہوا؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجاہدوں کو پیدا کیا، غازیوں کو پیدا کیا، جامع شہادت کے طلبگاروں کو پیدا کیا؟ کیا یہ وہی امت ہے جو وقت کے فرعونوں سے برسر پیکار ہوا کرتی تھی؟ کیا یہ وہی امت ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے محل کام جایا کرتے تھے؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے سامنے دنیا سرنگو ہوتی تھی؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے اشاروں پر سورج غروب ہونے سے واپس آ چکا تھا؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ زلزلے ان کے اشاروں سے رک چکے تھے، طوفانوں کا رخ مڑ چکا تھا اور سمندر اپنا مونڈا اور اپنا کاندھا دے چکا تھا؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جنگل کے درندے جس کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہو چکے تھے؟ ہاں، یہ وہی امت تھی کہ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، لیکن آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ بطور انسان کے اور بطور آدمی کے اور ایک حیوان کے طریقے پر اسے زندگی گزارنے کا آج اس کو ادھیکار نہیں دیا جا رہا ہے۔ ووٹ ڈالنے کا
اس کو ادھیکار نہیں دیا جا رہا ہے، ووٹر لسٹ سے ان کے نام کو غائب کیا جا رہا ہے۔ مردم شماری کے اندر جب کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو مسلمان اس کے اندر آتے ہی نہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ جیسے جنگل کے درندے اور زمین کے کیڑے مکوڑے، وہ مردم شماری کے اندر ان کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اگر کسی گاؤں کے اندر 5 لاکھ مسلمان ہوتے ہیں تو 2 لاکھ کا اندراج کیا جاتا ہے اور 3 لاکھ کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کا کوئی شمار نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ ایک فرد ہزاروں پر بھاری ہے، لاکھوں پر طاقتور ہے۔ کیا یہ وہی امت کے 313 افراد نہیں تھے جو عالم کے کفر پر بھاری تھے، عالم کے مشرکوں پر بھاری تھے، عالم کے باطل کے پجاریوں پر بھاری تھے، ننگی ٹوٹی تلواروں کے ساتھ، زخمی گھوڑوں کے ساتھ اور لنگڑے اونٹوں کے ساتھ؟ کیا ہم عالم کے اوپر فتح کا جھنڈا ہم نے نہیں لہرایا تھا؟ آج کیا حالت ہو گئی ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا؟ ہم نے کس کا کیا خراب کیا؟ کیا ہم نے کوئی مندر کی اینٹ گرائی؟ کیا ہم نے کسی مذہبی کتاب کی توہین کی؟ کیا ہم نے کبھی بم بلاسٹ کیا؟ کیا کبھی ہم نے قتل عام کیا؟ کیا کبھی ہم نے دہشت گردی کا ثبوت دیا؟ کیا کبھی ہم نے فلمیں بنا کر معبودان باطلہ کا ٹھٹا کیا، معبودان باطلہ کا مذاق اڑایا؟ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فلم بنانے والا ہے؟ کون دہشت گرد ہے جو کلام پاک کی توہین کرنے والا ہے؟ کون دہشت گرد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنانے والا ہے؟ کون ہے قرآن کے مقابلے کے اندر جھوٹا قرآن لانے والا؟ کون ہے نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی پیدا کرنے والا اور بزرگوں کے مقابلے میں، اولیاء کے مقابلے میں جھوٹا ولی بنانے والا، امت کے اندر افتراق پیدا کرنے والا، امت کے اندر انتشار پیدا کرنے والا؟ آج یہ کام کون کر رہا ہے مسلمانوں؟ کیا مسلمانوں نے فلم بنائی جس کے اندر رام کا مذاق کیا گیا ہو، جس کے اندر لکشمن کا ٹھٹا کیا گیا ہو، جس کے اندر ہندوؤں کا مذاق کیا گیا ہو، جس کے اندر معبودان باطلہ کا مذاق کیا گیا ہو اور توہین کی گئی ہو؟ بتاؤ تو صحیح، اردو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے آپ کو؟ ایک فلم کوئی ایسی بتاؤ کہ جس کے اندر مسلمانوں نے ان کے مذاہب کا مذاق اڑایا ہو اور ٹھٹا کیا ہو؟ انہوں نے کیا نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون ان حرامزادوں نے نہیں بنایا۔ جو بنانے والے ہیں وہ دہشت گرد اور جو ظلم سہنے والے ہیں وہ دہشت گرد، جو ٹھٹا کرنے والے ہیں مذاہب کا، داڑھی کا مذاق کرنے والے، امامے کا مذاق کرنے والے، قرآن کا ٹھٹا کرنے والے، مساجد کا مذاق اڑانے والے، برقعے کا مذاق اڑانے والے، نقاب کا مذاق اڑانے والے، قرآن کے اوپر AK-47 چلانے والے، کلام پاک کے اوراق کو الیاذ باللہ ٹیشو پیپر بنانے والے، الیاذ باللہ مسلمان قیدیوں کے سامنے ان کو بوٹوں تلے روننے والے کون دہشت گرد ہیں؟ ہمارا کیا ریکارڈ ہے؟ ہمارا صاف ستھرا ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی رامائن کا مذاق نہیں کیا، ہم نے بائبل کا مذاق نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کے آسمانی کتابوں کا مذاق نہیں کیا۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اس لیے مذاق نہیں کیا کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہم ہجڑے بن چکے ہیں، ہم ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہن چکے ہیں، عورتوں والی خصوصیات اور ہجڑوں والی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ نہ آج بھی ہمارے بچوں کے اندر معاذ و موبس کے اوصاف موجود ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر خالد بن ولید کی کیفیات موجود ہیں، ہماری عورتوں کے اندر خنسا اور خولا کی تو خصوصیات موجود ہیں۔ وقت پڑنے پر انشاءاللہ ہمارا ملک کا اور دنیا کا مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والا بچہ معاذ اور واپس بن کر وقت کے ابو جہل کا کیسا خاتمہ کرے گا یہ وقت ہی بتائے گا۔ وقت پڑنے پر اس امت کی عورتیں خولا اور خنسا بن کر باطل کے قلعے کو کیسے کما کریں گی یہ وقت ہی بتائے گا۔ وقت پڑنے پر خالد ابن ولید کا نمونہ بن کر اس امت کے نوجوان وقت کے حامان، وقت کے دجال اور وقت کے شداد کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے یہ وقت پڑنے پر ہی پتا چلے گا۔ آج ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، ہمارے صبر کو
اور ہماری قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہمیں بزدل اور ہجڑا اور مخنث نہ سمجھا جائے. یہ تو ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے کردار ہیں، یہ تو ہمارے نبی کی شرافت ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، یہ ہمارے نبی کا کردار ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. یہ تو قرآن پاک کی تعلیم ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم معبودان باطلہ کو گالیاں نہ دو. اگر تم رام کو گالیاں دو گے، اگر تم لکشمن کو گالیاں دو گے، اگر تم سیتا کو گالیاں دو گے، اگر تم گوتم بدھ کو گالیاں دو گے، اگر تم جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کا تم ٹھٹا کرو گے، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ الٹا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دیں گے. ہم ان کی ماں کو گالی دینا گویا اپنی ماں کو گالی دینے کی دعوت دینا ہے. ان کے باپ کو گالی دینا اپنے باپ کو گالی کے کٹہرے میں کھڑا کر دینے کے مترادف ہے. اس لیے ہمارے مذہبی کتابوں کے اندر اور قرآن کے اندر یہ تعلیم دی گئی، ان کو کرنے دو، یہ ان کا کیریکٹر ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں. اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الاناء یترشح ما فیہ، برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے اور گرتی ہے جو برتن کے اندر ہوتی ہے. ہمارے برتنوں میں گلاب ہے، ہمارے برتنوں کے اندر کیوڑا ہے، ہمارے برتنوں کے اندر خوشبو ہے جو جھلک رہی ہے، صبر ہے ہمارے پیمانوں کے اندر شکر ہے جو جھلک رہا ہے، صبر کا پیمانہ جو جھلک رہا ہے، شکر کا پیمانہ. ان کے اندر ظلم ہے، ان کے اندر تشدد ہے، ان کے اندر نبیوں کا مذاق ہے، قرآن کی توہین ہے اور اولیاء کا مذاق ہے، اللہ کا مذاق ہے. تو ہم اگر ان کا جواب گندگی کا گندگی سے دیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا. اس لیے ہماری امت کے بچے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب مکاتب کا رخ کرتے ہیں تو تعلیم الاسلام کتاب جو بنیادی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ہمارے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کسی معبودان باطلہ کو گالی نہ دو، ان کی توہین نہ کرو، رام کی توہین نہ کرو، لکشمن کی توہین نہ کرو، گوتم بدھ کی توہین نہ کرو، اور سیتا کی توہین نہ کرو، رامائن کی توہین نہ کرو، مہابھارت کی توہین نہ کرو، آسمانوں سے جو وید وہ سمجھتے ہیں کہ نازل ہوئے ان کی توہین نہ کرو. اور بلکہ اللہ تبارک تعالی حضرت اقدس علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ راحت ان کو نصیب فرمائے. انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہادی بھیجا ہے. کوئی قوم نبی سے خالی ہو یا نہ ہو، کوئی قوم رسول سے خالی ہو یا نہ ہو، لیکن نبی کی تعلیمات سے وہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ آراستہ اور پیراستہ رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کی تعلیمات سے اور قرآن کی تعلیمات سے جنگل کے اندر بسنے والے آدیواسی ہو یا سمندر کے کسی جزیرے میں رہنے والے ہو یا دیہات جس کے اندر بجلی نہ پہنچی ہو اور جس کے اندر پانی نہ پہنچا ہو اور جس تک سڑک نہ جاتی ہو، لیکن اللہ کی توحید کا پیغام اور نبی کی نبوت کا پیغام اور رسول کی رسالت کا پیغام اور خدا کی ہدایت کی خوشبو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے چپے چپے کے اندر پہنچا دی ہے. اور کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے نائب اور نبی کے جانشین اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجے. اللہ مفتی کفایت اللہ کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے قاسم نانوتوی کا نام نہیں لیا، شاہ ولی اللہ محدث کا نام نہیں لیا، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا، جنید بغدادی کا نام نہیں لیا، فرید الدین گنج شکر کا نام نہیں لیا، خواجہ اجمیری کا نام نہیں لیا، نظام الدین اولیاء کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا ممکن ہے، ذرا غور کرو مسلمانوں، آپ قرآن پاک کی فضیلت کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، مدارس کی فضیلت کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، علماء کا مقام اور مرتبہ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے. آج فلموں کے ذریعے سے، آج ڈراموں کے ذریعے سے، آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، آج پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے احساس کمتری کو مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں اس دھرتی پر کتے کے جینے کا ادھیکار ہے، سور کے جینے کا حق ہے، گدھے کے جینے کا حق ہے. مسلمانوں اگر کوئی زو اور جو ہے جہاں پر جانوروں کا تحفظ کیا جاتا ہے،
اگر کوئی جانور کو چھیڑتا ہے، جانور کو پتھر مارتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی دھرتی کو گجرات بنانے کی کوئی بات کرتا ہے، مظفر نگر بنانے کی کوئی بات کرتا ہے، فلسطین بنانے کی کوئی بات کرتا ہے، صومالیہ بنانے کی کوئی بات کرتا ہے، عراق بنانے کی کوئی بات کرتا ہے، افغانستان بنانے کی کوئی بات کرتا ہے، تو وہ امن پسند ہیں اور وہ دنیا کے وقت کے فرعون ہیں اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اس دھرتی پر ایک کتے کی عزت محفوظ ہے، اس دھرتی پر وہ سور جو گندگی کھانے والا ہے، پیشاب پاخانے کو چاٹنے والا ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ مسلمانوں کیا بابری مسجد کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا گیا؟ مسلمانوں کیا جمشید پور کے اندر، میرٹھ کے اندر، ملیانہ کے اندر، مراد آباد کے اندر 1947 سے لے کر مظفر نگر کے فساد تک 48,000 فسادات، 48,000 40 اور 8 اتنے 48,000 فسادات اس دھرتی پر مسلمانوں کے ساتھ ہوئے۔ یہ نبی کے نالین شریفین کا صدقہ، یہ نبی کے گنبد خضرا کا صدقہ، یہ نبی کے امتی ہونے کا صدقہ، یہ نبی کے غلام ہونے کا صدقہ، یہ نبی کی باغی ہونے کا صدقہ، یہ قرآن کے حامل امت ہونے کا صدقہ، یہ حدیث کے حامل امت ہونے کا صدقہ، یہ مسواک رکھنے کا صدقہ، یہ تسبیح رکھنے کا صدقہ، یہ داڑھی رکھنے کا صدقہ، یہ امامہ رکھنے کا صدقہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوں اس کو دبایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام، اس کا مستقبل بلند کیا۔ کوئی اور قوم ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ صف ہستی سے اس کا نشان اور نام ختم کر چکا ہوتا۔ میں آپ کو مثال دوں، اسی ہندوستان کی دھرتی پر پنجاب کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر ایک ٹیم بنی ببر خالصہ کے نام سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ملک ہندوستان کو توڑ کر بنائیں گے، اور اس کا نام انہوں نے خالصتان رکھا۔ بھنڈران والا اس کو اس ملک کا وزیر اعظم نامزد کیا گیا، اس کا پاسپورٹ بن گیا، اس ملک کی کرنسی بن گئی، اس ملک کا وزیر خزانہ بن گیا، اس ملک کا وزیر دفاع بن گیا، اس ملک کا وزیر تعلیم بن گیا، اس ملک کا نقشہ بن گیا، اور گولڈن ٹیمپل سنہرا مندر اس ملک کے خالصتان کا پائے تخت ہو گیا، اور تمام چیزیں بن چکی تھی، پاسپورٹ بن چکا تھا، ایمبیسی بن چکی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اندرا گاندھی کے دور حکومت کے اندر اس کے اوپر ہلہ بولا گیا، اور ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو اور نام نہاد وزراء کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا، اور اس بغاوت کو ختم کر دیا گیا۔ سنہرے مندر کے اوپر فوج کشی کی گئی، اور پولیس اس کے اندر داخل ہو گئی، اور ملٹری اس کے اندر داخل ہو گئی۔ آن کی آن میں صف ہستی سے خالصتان کا نام ختم ہو گیا، اس کا سکہ ختم ہو گیا، اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا، اس کا ویزا ختم ہو گیا، اس کا وزیر دفاع کہاں گیا پتہ نہیں، وزیر تعلیم کہاں گیا پتہ نہیں، اس کا وزیر اعظم کہاں گیا پتہ نہیں، اس کی سرحد کی جو نقوش تھے اور سرحد کے جو بارڈر تھے وہ ورلڈ کے گلوب سے اور انٹرنیٹ سے غائب ہو گئے۔ صرف ایک مرتبہ وہ ملک کے سامنے آئے تھے۔ آج کون ببر خالصہ، کون سا ملک خالصتان، کون بھنڈران والا، آج کا نیو جنریشن نہیں جانتا، لیکن افغانستان کی سرزمین کے اندر ایک آنکھ سے معذور ملا تھا، ایک پیر سے معذور ملا تھا، اور ایک وہ ملا تھا جو مشکات شریف تک تعلیم حاصل کرنے والا تھا۔ وہ اس کے دل کے اندر قوم کی حمیت جاگی، اس کے دل کے اندر اسلام کی حمیت جاگی، اس کے دل کے اندر اس بات کی حمیت جاگی، میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ سور کھانے والے، کتا کھانے والے اور شراب پینے والے میری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ خواب کے اندر اس نے دیکھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو جو ہے زیرت دلا رہے ہیں، اس کی حمیت کو جگا رہے ہیں۔ اے ملا، اے مولوی، تو مشکات شریف پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا، بتیرے ملا ہیں، بہت سارے مولوی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دیں گے، درس نظامی کو پڑھیں گے، کوئی مولوی بنے گا، کوئی علامہ بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی امام بنے گا، کوئی قوم کا قائد بنے گا، کوئی قوم کا رہبر بنے گا، کوئی محدث کہلائے گا، کوئی مفسر کہلائے گا، کوئی فقیہ کہلائے گا، کوئی ابن الوقت کہلائے گا، کوئی فلاں کہلائے گا، فلاں کہلائے گا۔ لیکن اے ایک آنکھ سے معذور، اے ایک کان سے معذور مولوی،
اللہ نے تجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، نیند جگی، اور اس وقت جو طلبہ موجود تھے ان کو لے کر وقت کی سپر پاور طاقت اور وقت کی انا ربکم الاعلی کی جو ہے دعویٰ کرنے والی طاقت، جس طریقے سے آج امریکہ ہے، اس وقت رشیا امریکہ سے زیادہ سپر پاور تھا، امریکہ سے زیادہ طاقت والا تھا، امریکہ سے زیادہ قوت والا تھا، تو اس نے کہا اے حرام زادو، اے کمینوں، ہمارے ملک کی بیٹیوں کی عصمت اور پاک دامنی کے ساتھ تم کھیلتے ہو، ہمارے ملک کے اندر تمہارے ناپاک قدم جڑ رہے ہیں، ہمارے ملک کے اوپر ناپاک ارادوں سے تم قدم رنجا ہو۔ ایک مٹھی بھر جماعت تھی، دنیا کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ایک مولوی کی جماعت اور ایک پھٹے پرانے چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کی جماعت، ایک بوسیدہ پھٹے ہوئے اور رات کی تلاوت کرنے والی جماعت، اور ایک وہ جماعت کہ جن کے جبوں پر پیون لگے ہوئے ہیں، اور ایک وہ جماعت جن کے امامے 3-4 کپڑوں سے بنے ہوئے ہیں، ایک یہ وہ جماعت جو سائیکل کی سواری بار بار کرتی ہے، ایک سواری ایک سائیکل ایک ملا کو نصیب نہیں ہے، کیا وقت کی سپر پاور طاقت سے یہ ٹکرا کر جیت جائے گی؟ کیا وقت کے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ یہ لڑ کر یہ بھیڑ کر بچ جائے گی؟ لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ آج اس جماعت کا نام اللہ نے ان مولویوں کا نام، ان ملاؤں کا نام اس دھرتی پر بھی باقی رکھا ہے، اس عالم کے نقشے پر بھی باقی رکھا ہے، لیکن وقت کی سپر پاور طاقت انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا رشیا اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ گویا ایک کاغذ ہے، جس طریقے سے کسرا نے نبی کے کاغذ کے ٹکڑے کر دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رشیا کے کاغذ کے ٹکڑے کر دیے۔ عالم کے اندر آج ان مولویوں کا ملک موجود ہے، لیکن وقت کی انا ربکم الاعلی کی دعویٰ کرنے والی ملک کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ملک آیا، کہا کہ مجھے بھیک دے دو، مجھے بھیک دے دو، اس ملک سے ڈر ہوتا ہے، اس ملک سے خوف ہوتا ہے۔ اس نے ناٹو فوج بنائی، وہ ملک کہ جہاں چپل کا کارخانہ نہیں، وہ ملک کہ جہاں سوئی کا کارخانہ نہیں، وہ ملک کہ جہاں کے مکانات کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکے تھے، وہ ملک جہاں کے باشندے پہاڑوں کے غاروں میں رہنے والے تھے، وہ ملک جو پتوں کے درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے والی قوم، وہ ملک کے آٹے کو بھون کر کھانے والی قوم، وہ ملک جہاں غربت جن کا مقدر تھا، وہ ملک جہاں یتیمی اور فقر و فاقہ اور بے وجی کے سائر منڈلا رہے تھے، وہ ملک جس کا رشتہ دنیا سے توڑ دیا گیا تھا، کاٹ دیا گیا تھا کہ اس سے کوئی امپورٹ بھی نہیں کرے گا، اس سے کوئی ایکسپورٹ بھی نہیں کرے گا، دن دناتا ہوا، ناشتا ہوا، جیسے فرعون، جیسے وقت کا اس امت کا فرعون ابو جہل جب غزوہ احد کے اندر آنا چاہا تو اس وقت اس نے گانے کے ساتھ بجانے کے ساتھ تمطراق کے ساتھ آیا، اس نے کہا کہ ہم بدر کا انتقام لے لیں گے، ہم بدر کا بدلہ لے لیں گے۔ تو جس طریقے سے اس امت کے فرعون تمطراق کے ساتھ احد کے میدان کے اندر آئے، تو پھر اس ملک کے اندر دنیا بھر کے ملک ممالک سے بھیک مانگ کر، ارے آسٹریلیا تو اپنے فوجی ہمیں بھیک کے اندر دے دے، ارے جرمنی تو ہمیں دے دے، ارے فرانس تو ہمیں دے دے، ارے فلاں ملک تو ہمیں چندہ دے دے، چندہ لے لے کر 77 فوجیوں کے مجموعہ ناٹو فوج بنا کر یہ کہا کہ آن کے اندر اس ملک کا وجود دنیا کے نقشے سے، ورلڈ گلوب کے نقشے سے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے حضرات، احساس کمتری کو ختم کرو، بزدلی کے احساس کو ختم کرو۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، مسلمان ایک زندہ جاوید قوم ہے، طاقتور قوم ہے، قوت والی قوم ہے، حامل قرآن قوم ہے۔ اس کا اس دھرتی سے نام و نشان مٹانا آسان نہیں ہے، مٹانے والے مٹ چکے ہیں، ٹکرنے والے ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ خالصتان کا وجود ختم ہو چکا، اور پھر یہ مٹھی بھر مولویوں سے ٹکر لینے والا رشیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اور وہ امریکہ جو اس کے بعد انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ آن کی آن میں پلک جھپکتے ہی گھنٹوں میں اس ملک کا صفایا کر دیا جائے گا، وہ ملک موجود ہے۔ اور پھر وقت کی سپر پاور طاقت اور وقت کا فرعون اس ملا کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر، گھٹنے ٹیک کر، سجدہ کر کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، آئیے ٹیبل پر بیٹھے، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اندر وہ طاقت رکھی ہے اللہ نے، ہمارے اندر وہ قوت رکھی ہے۔ مسلمانوں، ڈرے وہ
جو زنا کا خواہش مند ہو، ڈرے وہ جو چوری کرتا ہو، ڈرے وہ جو ڈاکہ ڈالتا ہو، ڈرے وہ جو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتا ہو، ڈرے وہ جو زمینوں پر قبرستانوں کی قبضہ کرتا ہو، اوقاف کی پراپرٹی پر قبضہ کرتا ہو، مساجد کی پراپرٹی پر قبضہ کرتا ہو، ڈرے وہ ہجڑا، وہ بزدل جو بہت ساروں کو لے کر کمزوروں پر حملہ کرتا ہو، نہستوں پر حملہ کرتا ہو، بچوں پر حملہ کرتا ہو، بیت المقدس پر قبضہ کرتا ہو، بابری مسجد پر قبضہ کرتا ہو، ڈرے وہ جو نہتے کمزور مظفر نگر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہو، ان کے گاؤں کو جلاتا ہو، ڈرے وہ جو شکون مار کر مساجد کو آگ لگاتا ہو، مدارس کو آگ لگاتا ہو، ڈرے وہ جو عورتوں کی عزت و آبرو کا کھلواڑا کرتا ہو۔ ہم نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہماری تاریخ آئینے کی طرح صاف ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے یہاں امن ہے، ہمارے یہاں فساد نہیں ہے، ہمارے یہاں دہشت گردی نہیں ہے، ہمیں ستایا گیا ہے، ہمیں مارا گیا ہے، ہماری مسجدوں کے اندر بم رکھے گئے ہیں، ہماری درگاہوں کے اندر بم رکھے گئے ہیں۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد کوئی مندر نہیں تھی، کوئی گردوارہ نہیں تھا، کوئی چرچ نہیں تھا، کوئی غیروں کی عبادت گاہ نہیں تھی، وہ مسجد اللہ کا گھر تھا، مکہ مسجد۔ کون مسلمان جو چپل پہن کر مسجد کے اندر جا نہیں سکتا؟ مسلمان جنابت کی حالت میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا، مسلمان جو مسجد کا بے احترامی نہیں کر سکتا، بے عزتی نہیں کر سکتا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کیا وہ مسلمان مسجد کے اندر بم پھوڑ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جو اولیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے مزاروں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، وہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر بم پھوڑیں گے؟ وہ درگاہ ہماری تھی، دلی کی جامع مسجد ہماری تھی، مالیگاؤں کی مسجد ہماری تھی، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہماری تھی، بابری مسجد ہماری ہے، ہماری تھی، ہماری رہے گی، بیت المقدس ہماری تھی، ہماری ہے، انشاءاللہ ہماری ہو کر رہے گی۔ ظلم کے پہاڑ ہم پر ٹوٹے گئے، مسجد بھی ہماری گئی اور درگاہ بھی ہماری گئی، اور نوجوانوں کو بھی گرفتار ہمارے کیا گیا، اور مقدمات بھی اس قوم کے اوپر ڈالے گئے۔ ارے ڈرے وہ ظلم کرنے والا، تشدد کرنے والا، بم پھاڑنے والا، فرقہ وارانہ فساد کرنے والا۔ ارے اس ملک کے اندر سیکولرزم کے سائے میں مسلمان جی رہا ہے، خوف کے سائے میں جی رہا ہے، دہشت کے سائے میں جی رہا ہے۔ میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ بھئی اصلاح معاشرہ کا جلسہ، قرآن کا جلسہ اور دینی مدرسے کا جلسہ، قرآن کی فضیلت سننا چاہیے، قرآن کی فضیلت بیان کرنا چاہیے، پردے کا بیان آنا چاہیے، نماز کا بیان آنا چاہیے، داڑھی کا بیان آنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے بیانات آپ نے سن لیے۔ آپ ہمت کریں، آپ جو سنتا نہیں وہ اپنی ہمت کیسے کرے گا، اور جو سنتا نہیں وہ عمل کیسے کرے گا، جو سنتا نہیں وہ اپنا مقام کیسے جانے گا۔ مسلمانوں، میں احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں، میرا اور آپ کا مقام اور مرتبہ اور درجہ اللہ کی نگاہ کے اندر کیا ہے، میں وہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ سیکولرزم کے سائے کے اندر اور جمہوریت کے سائے کے اندر ہم زندگی گزارنا تو دور کی بات، اس دھرتی پر جب ہماری حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا، اس دھرتی پر جب ہمارے بڑے بادشاہت کر رہے تھے اور حکومت کر رہے تھے، 950 برس ہم اس دھرتی پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ 950 برس، ان 950 برس کے اندر ہم نے کسی ہندو کو مارنا تو دور کی بات، کسی ہندو کے جانور کو بھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مندر کو ڈھانا تو دور کی بات، کسی مندر کے اینٹے پر، ایک مٹھی ریتے پر ہم نے ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری 950 برس کی تاریخ آیا ہے، شاہد ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر انصاف کے علم کو بلند کیا ہے، عدل کے علم کو بلند کیا ہے، ہم نے بھائی چارگی اور اخوت کے ہم نے جھنڈے کو اس ملک کے اندر بلند کیا ہے۔ اکبر بادشاہ ہمارے اس ملک کا، ہندوستان کا ایک جو ہے عظیم الشان بادشاہ گزرا ہے، اس پر فلمیں بھی بنی ہیں، اس پر ڈرامے بھی بنے ہیں، اس پر ناول بھی لکھے گئے ہیں۔ ہمارے بادشاہوں کے اندر کچھ بادشاہ کٹر مذہبی بادشاہ تھے، جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ،
اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، میں پچھلے ہفتے اورنگ آباد کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے شہر سے ہو کر آیا ہو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت جو اللہ کا ولی زندگی کے اندر کرامتیں اپنی قوم پر نچھاور کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے ولی کی کرامتیں اس کے پردہ کرنے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد، اس کے وصال کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کرامتوں کی جھلکیں اللہ تبارک تعالیٰ قوموں پر نچھاور کرتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر دیکھیے، مزار قاسمی کے اندر حضرت قاسم نانوتوی کی مزار مبارک کو دیکھیے، خانہ بھون کے اندر اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کو دیکھیے، گنگو کے اندر فقیہ العصر حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کو دیکھیے، نظام الدین کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کو دیکھیے، بغداد کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کو دیکھیے، اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کو دیکھیے کہ زندگی کے اندر زندہ رہتے ہوئے جتنے فیوز و برکات انہوں نے قوم و ملت کو پہنچائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی موت کے بعد بھی وہ فیوز و برکات کے سلسلے کو باقی رکھا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو اس ملک کے بادشاہ تھے، وہ ایسے بادشاہ نہیں تھے کہ گھوٹالہ کرنے والے، کتے کا بسکٹ چبانے والے، جانوروں کا چارہ کھانے والے، نمک اور شکر کا گھوٹالہ کرنے والے، 2G اسپیکر کا گھوٹالہ کرنے والے، کروڑوں کے نقلی نوٹ چھاپنے والے، ارے یہ وہ بادشاہ تھا جو تہجد گزار تھا، یہ وہ بادشاہ تھا اپنے آنکھوں کے اندر حیا رکھتا تھا، یہ وہ بادشاہ تھا جو حلال و حرام کی تمیز کیا کرتا تھا، یہ وہ بادشاہ تھا جس نے بیت المال کے روپیوں کو، پیسوں کو اپنے لیے ایسے ہی حرام سمجھ رکھا تھا جیسے کتے اور خنزیر کا گوشت کسی کے لیے حرام ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی بنا کر اور یہ کلام پاک کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا، قوم کھاتی تھی پیتی تھی لیکن اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی ان کے فیوز و برکات ہندوستان کے اندر جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اورنگ آباد کے اندر 350 سال کا عرصہ گزر چکا جو انہوں نے مدرسے کو قائم کیا اور اس کے اندر فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا، آج بھی وہ مدرسہ زندہ ہے، آج بھی ان کی تعمیر کرتا مسجد زندہ ہے، آج بھی وہ چکی جو پانی سے چلا کرتی تھی اور طلبا کے لیے روٹی کے لیے گیہوں کو پیسا کرتی تھی، وہ چکی چل رہی ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر جو نمونہ قائم کیا، اللہ تبارک تعالیٰ وہ نمونے آج بھی اس دنیا کے اندر بتا رہے ہیں۔ آج تاج محل کی رنگ، تاج محل کا چمک دمک، تاج محل کی رونق، اور تاج محل کو دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کے رنگ رونق کو کس نے دیا، اس کے چمک دمک کو کس نے دیا، اس ہندوستان کو تاریخ ساز کس نے بنایا؟ یہ شاہ جہاں ہی تو تھے، یہ مسلمان ہی تو تھے۔ لال قلعے کی سرخی کو کس نے دیا؟ فتح پور سکری کے قلعے کو کس نے دیا؟ اس ملک کے اندر تہذیب اور تمدن کو کس نے دیا؟ اس ملک کی عورت جو اپنے پتی کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی اور اس کی چتا کے ساتھ لیٹ کر اپنا انتم سنسکار کر لیتی تھی، کیا مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ بیوگی کے لیے حقوق ہوتے ہیں، بیوہ سے شادی کرنا چاہیے؟ تو بھی ایک انسان ہے، تو اس ملک سے غیروں کے اندر جو ستی کی رسم تھی اس رسم کو کس نے ختم کیا؟ شودر برہمن اس قسم کے ذات پات ہو کر کوئی کسی کا سایہ لینے برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اس کی مندر کو نہیں جا سکتا تھا، وہ اس کی مندر کو نہیں جا سکتا تھا، بھید بھاؤ تھا کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ مندر نہیں آ سکتا، یہ دیوی دیوتاؤں کے پاس نہیں آ سکتا۔ ہم نے کیا یہ سبق نہیں دیا؟ الا کلکم سوا وکلکم بنی آدم وآدم من تراب، اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، تم بنو آدم کے بچے ہو، تم تمام کے تمام برابر ہو، برابر ہو، تم تمام کے تمام آدم و حوا کے بچے ہو، اور آدم اور حوا یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ کیا ہم نے دنیا کو مساوات کا سبق نہیں دیا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
کوئی تم میں دولت کی وجہ سے بڑا نہیں ہے، غریبی کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہے، حاکم ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں ہے، محکوم ہونے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہے، شہری ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں ہے، دیہاتی ہونے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہے، لکھنے والے ہونے کی وجہ سے بڑا نہیں ہے، اور انگوٹا چھاپ ہونے کی وجہ سے چھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ بلال اگر وہ حبشہ کی سرزمین سے آئیں، وہ کالے ہوں، وہ کلوٹے ہوں، وہ بدشکل ہو، وہ بدصورت ہو، وہ غریب ہو، وہ غلام ہو، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر وہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، خدا کی خوف کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ جنت کے طلبگار ہیں، وہ جہنم سے ڈرنے والے ہیں، وہ انسانی حقوق اور مساوات کا خیال رکھنے والے ہیں، تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے صہیب کو بلا کر، فارس سے سلمان کو بلا کر، حبشہ سے بلال کو بلا کر حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہونے کے لیے کہا اور فرمایا کہ بلال یہاں کھڑے ہو کر تم اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ نبی کا حکم تھا، یہ نبی کا فرمان تھا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، اللہ کا کعبہ تو بہت دور کی بات ہے، مسجد نبوی تو بہت دور کی بات ہے، بیت المقدس تو بہت دور کی بات ہے، بابری مسجد تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے بنگال کی جامع مسجد اور یہاں کے مدارس عربیہ کی مسجدیں یہ بہت دور کی بات ہے، کسی دیہات کی جھوپڑ پٹی کی مسجد کی چھت پر بھی بغیر عذر کے جانا علماء کرام نے، مفتیان نظام نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ جب تم مسجد کی چھت پر جاتے ہو تو جوتا تمہارا ہوتا ہے اور جوتے کے نیچے اللہ کا گھر ہوتا ہے، قدم تمہارے ہوتے ہیں، تمہارے ناپاک قدموں کے نیچے اللہ کا گھر ہوتا ہے، توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ بلا عذر شرعی معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو بھی مسجد کی چھت پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، کوئی عذر شرعی ہو تو وہ جا سکتا ہے، لیکن قربان جائے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلال جو شکل سے کالا کلوٹا تھا، وہ بلال جو دولت کے اعتبار سے غریب تھا، وہ بلال جو عرب کی سرزمین کے اندر کسی مرد کے لیے دھبا ہو سکتا تھا، وہ غلامی کا توق جس کے گلے کے اندر پڑا ہوا تھا، وہ بلال جس کو اہل عرب اپنے عربی ہونے پر فخر کیا کرتے تھے اور غیروں کو اجمی کہا کرتے تھے، اجمی کے معنی گونگے کے آتے ہیں اور ساری دنیا کو وہ گونگا کہا کرتے تھے، وہ گونگا بلال، وہ کالا کلوٹا بلال، وہ بدشکل بلال، وہ غریب بلال اور وہ یتیم بلال اور وہ غلامی کا توق ڈالے ہوئے بلال، آقائے دو عالم، خاتم الانبیاء، امام الاولین، امام الآخرین، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا۔ اذان تو ہو گئی، نبی کا حکم تھا، نماز ہو گئی، نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول مکہ مکرمہ کے اندر اور اس زمانے کی مساجد کے اندر میزنا ہوا کرتا تھا، یہ مائکرو فون نہیں تھا، یہ ایمپلی فائر نہیں تھا، یہ ساؤنڈ باکس نہیں تھا، بلکہ مسجد کے صحن کے اندر ایک اونچا میزنا ہوتا تھا، اونچا ایک اسٹیج ہوتا تھا، زینہ چڑھ کر مؤذن جاتا، سیڑھیاں چڑھ کر جاتا اور بالائی پر بلندی پر وہ اذان دیتا، سارے گاؤں تک اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو پہنچا دیتے تھے۔ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج بلال حبشی کو میزنا پر اذان دلوانے کے بجائے آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کالے کلوٹے بلال کو، بد شکل بلال کو، غلام بلال کو، اجمی بلال کو، حبشہ کے رہنے والے بلال کو آج کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر اس لیے اذان دینے کہا کہ قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی جان لے، کوئی مال کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، کوئی دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، کوئی عہدے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، کوئی سلطنت اور حکومت کی باغ ڈور رکھنے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، کوئی MLA اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا، کوئی MP اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا، کوئی چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا، کوئی وزیر بیت المال ہو اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا، کوئی وزیر دفاع ہو اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا، کوئی پنچایت کا مکھیا ہو اس کا درجہ بلند نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
یہ غریب ضرور ہے، یہ یتیم ضرور ہے، یہ کالا کلوٹا ضرور ہے، یہ پردیسی ضرور ہے، یہ اجمی ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا منادی ہے، مؤذن ہے، قیامت تک کی آنے والی نسل انسانی جان لے کہ اللہ نے آج بلال کا مقام اتنا اونچا کیا کہ اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں آپ، سمجھ گئے؟ نہ نعرہ ہے نہ کچھ ہے، صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند، بڑی بے حس قوم ہے صاحب، بڑی بے حس قوم ہے، کچھ تو حرکت ہونا چاہیے، کچھ تو آواز لگنا چاہیے، سمجھ گئے؟ فلموں کے اندر ڈائلاگ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے سنیما کے اسکرین پر پیسہ بھیجتے ہیں اور قوال یہاں پر آ جائے، کوئی رنڈی یہاں پر آ جائے، کوئی گویا یہاں پر آ جائے، پھر کہیں گے کہ مولانا صاحب 2 گھنٹے تقریر کرو، اس پر کرو، اس پر کرو۔ کوئی ریگستان کے اندر جہاز چلا سکتا ہے؟ کوئی پانی کی جہاز ریل کی پٹری پر چلا سکتا ہے؟ کوئی ریل جو ہے ہائی وے پر چلا سکتا ہے؟ کون سا مجمع بٹھا رکھا ہے، کون سے بے حس لوگوں کو بٹھا رکھا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ دنیا کی بیماریاں دے دے لیکن دین کی بے حسی کی بیماری اللہ تعالیٰ نہ دے۔ جو دین کو نہ سمجھے، جو جنت کی باتوں سے خوش نہ ہو، جو جہنم کے باتوں سے ڈرے نہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ کلام پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام پاک کی آیتوں کو سن کر جب ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں آنکھوں سے آنسو کے قطرے، یہ کچھ تو ایمان کی دلیل ہے صاحب، کچھ تو حرکت کرنا، کچھ تو رب کا نام لینا، کچھ تو سبحان اللہ بولنا، کچھ تو الحمدللہ بولنا۔ یہ بھی نہیں کرو گے، اس پر کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی آپ کو انٹیلیجنس والا پکڑ کر نہیں لے جائے گا، کوئی پولیس والا اللہ کب کے اندر نہیں ڈالے گا۔ ہم یہاں پر ظلم اور تشدد کی داستانوں کو عام کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن کے پیغمبر ہم بن کر آئے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے جاتے تھے، جن کے راستے کے اندر کیچڑ ڈالا جاتا تھا، جو حرم مکی کے اندر جب سجدے کے اندر گیا تھا، جس کے اوپر اون کی اوجھڑی کو ڈالا گیا تھا، وہ مکہ کا حرم کہ جہاں اس کو شاعر کہا گیا تھا، کاہن کہا گیا تھا، مجنون کہا گیا تھا، کہ جہاں اس کی بھولی بھالی جس کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ روتی ہوئی، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکالتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی۔ آقا نے پوچھا، سینے سے لگا لیا، میری بیٹی کیوں آنکھوں کے اندر آنسو کے قطرے ہیں، کیوں رو رہی ہے؟ تو صاحبزادی نے فرمایا، ابو جہل وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے اس نے بلایا اور بلا کر یہ کہا، تیرا ابا توحید کے بارے میں یہ کہتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ ایک چانٹا رسید کیا جس کی وجہ سے دیکھو ابا حضور، میں نے ابو جہل کو گالیاں نہیں دی تھی، میں نے ان کے معبودان باطلا کا برا بھلا نہیں کہا تھا، میں راستے سے گزر رہی تھی، اس باپ پر کیا بیتی ہوگی کہ جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اور بھولے پن کے اندر، معصومیت کے اندر، اس امت کا فرعون وقت کا ابو جہل، وقت کا حامان شداد، ایک جو ہے اس معصوم کی بچی پر، معصوم کے گالوں پر جو پھول سے نرم اور نازک اور جنت کی نہروں سے زیادہ حسین ایسے گالوں پر جو ہے وہ تھپڑ رسید کرتا ہے۔ ابو سفیان اس منظر کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ فاطمہ بچی کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بھیا جان، دادا صاحب دیکھو تو صحیح کہ اس ابو جہل ملعون نے میرے گال پر تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ تو ابو جہل جاتا ہے، ابو سفیان جاتے ہیں نیزہ لے کر اس کے موڈے پر ابو جہل کے مارتے ہیں۔ حرامزادے کبیلے، میں بھی تیری طرح ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے ابو سفیان، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، کہا کہ میں بھی تیری طرح نبی کا دشمن ہوں، قرآن کا دشمن ہوں، اسلام مسلمانوں کا دشمن ہوں، لیکن ہم اہل عرب ہیں، ہمارے اندر غیرت ہے، ہمارے اندر حمیت ہے، ہمارے اندر زندوں کا مردوں کا خون ہے، یہ ہجڑوں والے کام نہیں کرتے۔ خبردار، اگر آئندہ اس بچی کی طرف تو بری نگاہ بھی اٹھا کر دیکھے گا، اس تلوار سے میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر دے دی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا یہ احسان بڑا پسند آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی، اولیاء، صحابہ اور نبی کے وارث اور نبی کے جانشین زبان سے خیر خواہی بھی نہ کریں، صرف دل میں
اگر کسی کے تعلق سے کچھ اچھا سوچے اور اچھا سمجھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے سرچشمے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس احسان کے بدلے میں دل میں یہ خیال رکھے ہوئے تھے کہ اے اللہ، میں موت سے پہلے، تیرے ملاقات سے پہلے، وصال سے پہلے ابو سفیان کا میں بدلہ اس دنیا میں چکا دوں۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام نہیں پڑھے، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، ابھی کلمے کو نہیں پڑھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرم مکی کے اندر داخل ہوگا فہو آمن، وہ امن کا پروانہ ہاتھ میں لے گا۔ اور وہ ابو سفیان جو کل تک اسلام کو گالیاں دے رہا تھا، مسلمانوں کو گالیاں دے رہا تھا، قرآن کی توہین کر رہا تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلہ چکانے کے لیے اس دنیا میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، چکانے کے لیے آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن کا پروانہ لے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حرم مکی کے ساتھ ابو سفیان کے گھر کو آپ نے ملا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ابو سفیان ہے جو شروع دنوں کے اندر جب اسلام اور مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا تھا، میری بیٹی کا دفاع کیا تھا، اس وقت زبان سے نہ صحیح دل سے اس کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ ہوا تھا۔ تو آج جب مجھے موقع ملا ہے تو میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی لمحوں کے اندر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ وہ مسلمان جن پر ظلم اور تشدد کی چکی کے اندر پیسا گیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی سامنے تھا کہ جس نے آپ کو شاعر کہا تھا، جس نے آپ کو کاہن کہا تھا، جس نے آپ کو جادوگر کہا تھا، جس نے آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے تھے، جس نے آپ کی بیٹی کو تھپڑ مارا تھا، جس نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا تھا، ایک ایک فرق، ایک ایک دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ چاہتے زندہ درگور کر دیتے، آپ چاہتے اس کی ٹکا بوٹی کر کر کتوں کے حوالے کر دیتے، درندوں کے حوالے کر دیتے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نبی کے ماننے والے جو دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے، اس نبی کو ماننے والے جو ان کی بیٹی کو مارنے والے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، ہم اس نبی کے ماننے والے جنہوں نے نبی کی بیویوں کو تہمت لگائی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی طہارت، جن کی تقدس، جن کی عصمت اور جن کی عفت اور جن کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، ایسی ذات گرامی کیا منافقوں نے آپ پر تہمت نہیں لگائی؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، جس کی تصویر جبرائیل لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں، آپ ان سے شادی کریں، لیکن وہ تہمت لگانے والا ابی بن سلول کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا آپ کو پتا ہے؟ کبھی اس کو منافق کہہ کر نہیں پکارا، کبھی اس کی توہین نہیں کی، کبھی اس کو ذلیل نہیں کیا، کبھی اس کو مجمع سے نہیں نکالا، کبھی اس کو گالی نہیں دی، کبھی اس کو گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ارے ذرا غور کرو، ہماری بیٹی پر تہمت لگے، ہماری بیوی پر تہمت لگے، ہم پر کیا بیتتی ہے اور کیا گزرتی ہے۔ وہ امام الانبیاء، وہ سید الرسل، وہ سید الاولین، وہ سید الاخرین، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، کہ جس طریقے سے تیر اور کمان قریب ہوتے ہیں اتنی قربت اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کرتا ہے، عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا رہتا ہے، ایسی کی بیوی پر وہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ کے پھول مرجھا جاتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چھوڑ دیتے ہیں،
عجیب کیفیات آپ پر طاری ہو جاتی ہیں. حالانکہ ایک ایک منافق کا عطا پتہ، ایک ایک منافق کا نام ماں ولدیت کے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اس کی ماں کے نام کے ساتھ، اور اس کے گاؤں اور اس کی گلی کے پتے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا تھا. اور حضرت حذیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ فہرست دے دی تھی اور ان کو بتا دیا تھا. لیکن قربان جائے آپ کی شان کریمی پر، آپ کی شان رحیمی پر، آپ کے اخلاق کو سلام ہو، آپ کے کیریکٹر کو سلام ہو، آپ کے اسوے کو سلام ہو. یہ دنیا کے کتوں کو بتا دو اور دنیا کے دہشت گردوں کو بتا دو اور دنیا کے کتے سور کھانے والوں کو بتا دو اور دنیا کے شرابیوں کو بتا دو جو شراب کے نشے کے دھت کے اندر اپنی ماں کی آبرو کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اپنی بیٹی اپنی بہن کی عزت جن کے ہاتھوں محفوظ نہیں. آج وہ آ گئے میرے آقا کے چہرے کو داغدار کرنے کے لیے، آج وہ آ گئے قرآن کی طرف انگلیاں اٹھانے کے لیے، آج وہ آ گئے امت مسلمہ کو بے سہارا سمجھ کر اس کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے. یہ دنیا کے کتوں کو بتا دو میرے محبوب کے اخلاق کیا تھے، میرے محبوب کا کیریکٹر کیا تھا، میرے محبوب کتنے امن پسند تھے کہ وہ ابی بن سلول جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکلیف دی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے دشمن دو ہوتے ہیں، ایک سامنے کا دشمن کھلا ہوا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، پتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اور ایک آستین کا سانپ ہوتا ہے. آستین کے سانپ سے ہمیشہ انسانیت کو تکلیف پہنچی ہے. آستین کے سانپ اور منافقوں سے ہمیشہ زیادہ دھوکہ انسان کھاتا ہے. یہ منافق آستین کے سانپ تھے، یہ داڑھی بھی رکھتے تھے، یہ امامہ بھی پہنتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی آتے تھے، یہ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے تھے، یہ نعت بھی پڑھتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پول کھول کر رکھ دی اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں اللہ رسول پر آخرت پر ایمان لائے. قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہو سکتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ان کا ارادہ ایمان لا کر، ان کا ارادہ عمامے پہن کر، ان کا ارادہ جبے پہن کر، ان کا ارادہ ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھما کر، ان کا ارادہ نعرے بلند کر کر اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا ہے. قرآن کہتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ڈاکٹر نے ایک مریض کو کہا کہ تم پیشاب مت پیو، پاخانہ مت کھاؤ. جب ساری دنیا سو گئی اور رات کے اندر سناٹا چھا گیا اور تاریکی چھا گئی، ماں بھی سو گئی، باپ بھی سو گیا، گاؤں والے سو گئے، مریض جو ہے ٹوائلٹ جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، پیشاب کو ڈبے میں پکڑتا ہے، پاخانے کو پلیٹ میں برتن میں پکڑتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر سالے میری فیس لے کر تو جیتا ہے، میرا روپیہ لے کر تو بنگلہ بناتا ہے اور مجھے کہتا پیشاب مت پیو. دیکھ آج میں تیری مخالفت کر کے رہوں گا، میں تنہائی میں پیشاب پیوں گا، پاخانہ کھاؤں گا. مریض اگر پیشاب پیے، مریض اگر پاخانہ کھائے، ڈاکٹر کا بال بیمہ نہیں ہوگا، مریض کا نقصان ہوگا. منافق اسلام کو دھوکہ دینا چاہے، اسلام مسلمان دشمن قرآن کا ٹھٹا کرنا چاہے، نبی کا مذاق اڑانا چاہے، اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے فرمایا یہ وہ چراغ نہیں جس کو پھونکوں سے گل کر دیا جائے گا، یہ وہ کھلونا نہیں جس کو کچی مٹی سے بنایا گیا ہے کہ جس کو پیروں تلے مسل دیا جائے گا، یہ وہ پلاسٹک کی گڑیا نہیں جو چائنا اور میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان کی ہے کہ جس کو آگ کے اندر جلا کر بھسم کر دیا جائے گا. اس اسلام کی نشو و نما کے اندر شہدائے بدر کا لہو ہے، اس اسلام کی نشو و نما کے اندر بچوں کی قربانی ہے، اس اسلام کی نشو و نما کے اندر بلال کا تڑپنا ہے، اس اسلام کی نشو و نما کے اندر حضرت خباب ابن ارد کی پشت مبارک ہے، اس اسلام کی نشو و نما کے اندر حضرت سمیہ کی قربانی ہے، اس اسلام کی نشو و نما کے اندر حضرت زنیرہ کی قربانی ہے، اس اسلام کی نشو و نما کے اندر حضرت فاطمہ کا تھپڑ کھانا ہے، اس اسلام کی نشو و نما کے اندر یہ گلستان کے لہلہاٹ کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے آنسو کے قطرے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پر پتھر باندھنے کے پتھر ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا فخر و فاخر ہے. دنیا کی باطل طاقتوں کو کہہ دو، بتا دو
کہ تاتاری آئے مٹ گئے، ابو جہل آیا ختم ہو گیا، ابو لہب آیا ختم ہو گیا، فرعون آیا ختم ہو گیا، شداد آیا ختم ہو گیا، حامان آیا ختم ہو گیا، نمرود آیا ختم ہو گیا۔ اے ظالمو، اللہ نے اسی زمانے کے اندر کہہ دیا انا اعطینا کل کوثر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مقام کوثر سے ہم نے آپ کو نوازا ہے۔ اور فصلی لربک وانحر، ارے شکرانے میں نماز تو پڑھو اور قربانی تو دو۔ ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دشمنوں کے نام و نشان کو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں، اپنے حوصلوں کو بنائے رکھو۔ آج کو ہم کو دہشت گرد کہنے سے ہم دہشت گرد نہیں ہو جاتے، کسی کو چور کہنے سے وہ چور نہیں ہو جاتا، ہم مولانا صاحب کو عورت کہیں وہ عورت نہیں ہو جاتے، مولانا صاحب ہمیں جو ہے گدھا کہے ہم گدھا نہیں ہو جاتے۔ اللہ نے سورج کو سورج بنایا ہے تو سورج ہے، اللہ نے چاند کو چاند بنایا ہے تو چاند ہے، اللہ نے اس مذہب کو چمکتا دمکتا قرآن والا بنایا ہے، بخاری والا بنایا ہے، ترمذی والا بنایا ہے، حرم والا بنایا ہے، گنبد خضرا والا بنایا ہے، جنت البقیع والا بنایا ہے، جنت المالا والا بنایا ہے، فقہ والا بنایا ہے، ابو حنیفہ والا بنایا ہے، شاہ ولی اللہ والا بنایا ہے، محدثین اور فقہا والا اولیاء والا بنایا ہے۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ آسمان کی طرف اگر کوئی چاند کی طرف دیکھ کر تھوکے گا، چاند کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تھوک اس کے منہ پر آ کر گرے گا، وہ پیشاب وہ پاخانے سے لت پت ہو کر زمین کے اندر دھس کر مر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ مولانا انظر شاہ بنگلوری، مولانا انظر شاہ بنگلوری۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کو قوم کے سامنے پیش کرے۔ وہ داڑھی مڈاتا ہے، ہم بھی داڑھی مڈائیں۔ اس کی عورت بے پردہ، ہماری عورت بے پردہ۔ وہ سود میں ملوث، ہم سود میں ملوث۔ وہ رشوت میں ملوث، ہم رشوت میں ملوث۔ وہ زنا میں ملوث، ہم زنا میں ملوث۔ اور وہ چوری میں تو ہم بھی چوری میں۔ کوئی فرق ہے؟ ہم جب سفر کرتے ہیں راستے کے اندر کوئی دیہات آتا ہے، کوئی گاؤں آتا ہے، کوئی شہر آتا ہے، ہم مسجد کا پتہ پوچھنا تھا۔ آج کا مسئلہ ہے، ہم اپنے میزبانوں کے ساتھ، یہ مولانا کے ساتھ جب آ رہے تھے، راستے میں مسجد تلاش کرنا چاہ رہے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم یہ دیکھ کر کوئی فرق نہیں محسوس کر سکے کہ خدا کی قسم یہ چہرہ نبی کے غلام کا چہرہ ہے یا اسلام کے مٹانے والے کا چہرہ ہے، یہ نبی کے عاشق کا کرتوت ہے یا نبی کے دشمن کا کرتوت ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ ہم تو کوئی عالم الغیبی و شہادہ نہیں ہے جو کینٹ کے اندر پاجامے کی ختنے کی اطلاع ہم رکھے۔ ہم کوئی عالم الغیبی و شہادہ نہیں ہے کہ ووٹر لسٹ کے اندر اس نے کس فہرست کے اندر نام لکھا رکھا ہے۔ ہم کوئی عالم الغیبی و شہادہ نہیں ہے کہ راشن کارڈ کے اندر اپنا دھرم کیا لکھا رکھا ہے۔ ہم کوئی عالم الغیبی و شہادہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے اس کے کان کے اندر اذان دی ہے یا اس کو زمزم پلایا ہے یا گنگا جل پلایا ہے، رام کا نام لیا ہے یا اللہ اکبر کہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر غیروں کے اندر کیا فرق رہ گیا ہے؟ الیکشن کے موقع پر اگر غیر اپنے ضمیر کا، اپنے دھرم کا، اپنے ایمان کا سودا 100 روپے کے اندر کرتا ہے، تو کیا آج کا مسلمان اپنا ووٹ کا سودا، اپنے ضمیر کا سودا، اپنے دھرم کا سودا 50 روپے کے اندر نہیں کر رہا ہے؟ اس دھرتی کے اندر، ہندوستان کی سرزمین کے اندر، کہ وہ قومیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، وہ قومیں جنہوں نے گجرات کے اندر دنگا کیا، فساد کیا، انسانیت کا قتل عام کیا، ایک رات کے اندر 650 مسجدوں کو نذر آتش کیا، اور جنہوں نے امت مسلمہ کی ماں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے کھیلا، جنہوں نے ایک حاملہ امت مسلمہ کی بیٹی کے پیٹ کو چاک کر کر اس کے حمل کو ہوا کے اندر اڑا کر ترشول کے اندر اس کو چبا کر اس تڑپتی ماں کے سامنے اس جو ہے معصوم بچے کو آگ کے حوالے کیا، وہ قوم جس نے آسام کی سرزمین کے اندر ایک ماں کی کوکھ سے بچے کو نکال کر ایک کڑائی کے اندر تیل کو کھولا کر گرم کر کر اس ماں کے سامنے اس امت محمدیہ کے فرزند کو اس ماں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا،
کیا آج مسلمان ایسے فرقہ پرست، ایسے اسلام مسلمان دشمنوں کا ساتھ آئے دن نہیں دے رہے ہیں؟ کیا اخباروں کے اندر یہ تصویریں نہیں آ رہی ہیں کہ فلاں منسٹر کے ساتھ مسلمانوں کی فلاں جماعت گئی تھی، فلاں امامے والے گئے تھے، فلاں داڑھی والے گئے تھے؟ مسلمانوں ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے صحابہ کرام کا بیکاٹ کیا تھا، تو ایک صحابی کو وقت کے عیسائی بادشاہ نے لالچ دیا اور کہا کہ تیرا آدھا ملک اور میرا آدھا ملک، تیری آدھی پراپرٹی میری آدھی پراپرٹی، اور میری جو بیویاں ہیں نصف بیویاں میں تجھے دے دیتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے یار، تیرے اپنے اور تیرے پیغمبر تجھے بے سر و سامان کر دیے ہیں، آجا میں تجھے محل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، اس جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس پروانے کو دیکھا، اس خط کو دیکھا، وہ صحابی مچل کر رہ گئے، تڑپ کر رہ گئے، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا اتنا گر گیا کہ آج غیر مجھے اپنے محل میں رہنے کی جگہ دے رہا ہے، آج غیر مجھے لالچ دے رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ غیروں کے محل کو تو نے ان کے اوپر پیشاب کرنا گوارا نہیں کیا، غیروں کی دولت اور غیروں کی پراپرٹی کو اسلامی حمیت کے سامنے پیشاب کے خطرے سے زیادہ تو نے قیمت نہیں دی۔ آج ابھی الیکشن راجیہ سبھا کا، لوک سبھا کا آنے جا رہا ہے، دیکھ لینا کتنے مسلمان کتنے پارٹیوں کے ساتھ جو ہے عدل بدل کریں گے، پارٹی بدل کریں گے۔ مسلمان، تو نے نبی کے اخلاق کو قوم کے سامنے پیش نہیں کیا، تو نے نبی کے کیریکٹر کو قوم کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اگر تو نبی کے اخلاق کو، نبی کے کیریکٹر کو پیش کیا ہوتا کہ نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، نبی جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، نبی وہ مکے کی سرزمین کہ جہاں آپ کو مجبوراً نکالا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، کہ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا ایک ایک کو سولی پر لٹکا سکتے تھے، ایک ایک کو آگ کے حوالے کر سکتے تھے، ایک ایک کی ٹکا بوٹی کر کر کتے اور درندوں کے حوالے کر سکتے تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور عاجزی کی وجہ سے سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور پھر قوم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں مکے کے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا کریم، اخن کریم، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک شریف بھائی ہے اور شریف بھائی سے حسن سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منظر یاد کیجئے، حرم مکی کے اندر نماز کی حالت کے اندر وہ جھڑی کو ڈالنا، وہ منظر یاد کیجئے جب رات کی تنہائی میں چلتے تھے تہجد کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے تاریکی میں، کانٹے آپ کا استقبال کرتے تھے، کیچڑ راستے کے اندر پڑا ہوا ملتا تھا۔ وہ منظر یاد کیجئے کہ طائف کی سرزمین کے اندر آپ کو کتنا لہو لہان کیا گیا تھا۔ وہ منظر یاد کیجئے کہ شیب ابی طالب کے اندر ایک صحابی جب استنجا کرتے ہیں فرماتے ہیں مجھے کھڑکھڑ کرنے کی آواز آئی، استنجے کے بعد جب میں نے دیکھا تو ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، میں نے اسے اٹھایا، اسے دھویا اور اس کو پانی کے اندر بھگویا، پھر اس کو سکھایا اور سکھانے کے بعد جلا کر اس کو بھون کر میں نے کھا لیا، اور 24 گھنٹوں کے لیے وہی میری خوراک بن چکی تھی۔ وہ منظر یاد کیجئے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ پہن کر اپنے ابا کا استقبال کر رہی تھی۔ وہ منظر یاد کیجئے کہ جب 3 دنوں کا فاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر تھا، اور وہ منظر یاد کیجئے کہ 3 چاند گزر جاتے۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چراغ تو تھا لیکن اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل اور جو ہے گھی موجود نہیں تھا۔ ایسی ایسی قربانیوں والا پیغمبر جب ان دشمنوں کے سامنے ہوتا ہے تو کہتا ہے اے طائف والو، اے شیب ابی طالب کے اندر قید کرنے والو، اے میری بچی کے گال پر تھپڑ مارنے والو، اے میری اولاد پر انتقام کی آگ بجانے والو، اے مجھے مکہ مکرمہ سے بے سہارا مجبور غار ثور کے اندر پناہ لینے پر مجبور کرنے والو، جس کو قرآن نے نقشہ کھینچا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے وہ لوگو لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج ایک سے بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ بتاؤ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا بادشاہ جو اپنے خونخوار بھیڑیوں کے ساتھ ایسا انصاف کا معاملہ کرتا ہو، ایسا رحم دلی کا معاملہ کرتا ہو، ایسا کرم کا دریا لٹاتا ہو، کوئی مثال پیش کر کر تو دکھاؤ۔ مدینہ طیبہ کے اندر ابی ابن سلول، میں نے بتایا تھا اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا تھا،
پول کھول کر رکھ دیا تھا، ان کے نام سے ایک سورت کو نازل کر رکھ دیا تھا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون واللہ یعلم انک لرسول، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے۔ سالے حرامزادے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، انہم لکاذبون، لیکن میرے محبوب کی دریا دلی، میرے محبوب کی سخاوت، میرے محبوب کے اخلاق کریمانہ، مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو، میں جلسے کے منتظم صاحب اور یہاں کے علماء اگر دل میں یہ بات لاتے ہو، بھائی ہر ایک عالم اتنے سارے لوگوں کی مراد تو پوری نہیں کر سکتا، کوئی پردے کی بات لایا ہوگا، کوئی سود کی بات لایا ہوگا، کوئی علماء کی عظمت کی بات لایا ہوگا، کوئی مدرسے کی قدر و قیمت کی بات لایا ہوگا، کوئی نماز کی بات لایا ہوگا۔ ایک مولوی اتنے سارے ڈبوں کو نہیں کھینچ سکتا، اور ان کے دلوں میں کیا ہے، میں ایک وہ عنوان جسے عام طور سے علماء کرام چھیڑتے نہیں، وہ مسلمانوں کے احساس کمتری ہے، وہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو کمتر سوچتا ہے۔ مسلمانوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نکلو، ہم طاقتور ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم حامل قرآن ہیں، ہم صاحب قرآن ہیں، ہم صاحب حدیث ہیں، ہم صاحب کعبہ ہیں، ہم صاحب حرمین شریفین ہیں، ہم صاحب بخاری ہیں، ہم صاحب مسلم ہیں، ہم صاحب ترمذی ہیں، ہم صاحب صداقت ہیں، ہم صاحب عدالت ہیں، ہم ابو بکر کی صداقت کو ماننے والے، ہم فاروق کی جو ہے فاروقیت کو ماننے والے، علی کے علم کو ماننے والے، اور عثمان کے حیا کے جوہر کو ماننے والے، ہم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں۔ مسلمانوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ خود اسلام کے احکامات پر عمل کریں اور خود قرآن پر عمل کریں، اور دنیا والوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا، کہ وہ ابی ابن سلول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر پکا دشمن تھا، اور جس نے آپ کی جان سے زیادہ اور بلکہ جنت کی حور سے زیادہ پاکیزہ بیوی پر تہمت لگائی تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر اس نے تہمت لگائی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہو گئی تھی، لیکن جب یہ مرنے لگا تو اس کو معلوم کہ اب میری پٹائی کے دن شروع ہو گئے، اب میری قبر کے اندر تسلیاں ملیں گی، اب قبر کے اندر اجدے اور بچھو اور سام کو مسلط کیا جائے گا، اب میرا انجام برا ہو گیا، اب میں جہنم کی طرف میرے قدم بڑھیں گے۔ اس نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ غور سے سنو، ابی ابن سلول نے اپنے بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا اپنے صاحبزادے کو کہا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ ایک وقت ایک قرض دار جب آپ کو تنگ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی بھوکی ہے، اس لیے نہیں کہ چراغ کے اندر تیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض لیا کرتے تھے وہ اس لیے کہ گھر میں مہمان آتا اور اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ قرض لے کر اس کا پیٹ بھرا کرتے تھے، مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا کرتے تھے، یہ آپ کے اخلاق نے کریمہ۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صاحب سے یہودی سے قرض لیا تھا، 3 دن کا وقت یا 10 دن کا وقت جو بھی ہو، وہ وقت سے پہلے آ کر آپ کو برسر عام مجمع میں آپ کی توہین کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے پھر رہے، نبی بنے پھر رہے، ارے یار ہمارا قرض تو واپس کرو، ادھار تو واپس کرو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میرے ابھی تو تیرے قرض کے ادا کرنے میں دن باقی، میں کچھ نہیں جانتا، دن من نہیں جانتا، میں وقت وغیرہ نہیں جانتا، میرا قرض واپس کرو، میرا ادھار واپس کرو۔ ابی ابن سلول وہاں سے گزر رہا تھا جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اس وقت ایک احسان کیا تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا کہ اس یہودی کا منہ بند کر دو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیسہ لے کر قرض ادا کر دیا۔ جب ابی ابن سلول کے مرنے کا وقت آیا اور اس کے خاتمے کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، تو اس نے بیٹے سے کہا کہ جا کر کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، میں نے آپ پر فلاں موقع پر احسان کیا تھا۔ اس کو معلوم ہے ایک منافق اور منافقوں کا سردار ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی عظمت،
اللہ کی نبی کی محبت کی کس درجے قدردانی ہے. دیکھیے کہ اس نے کہا میرے بیٹے جا کر احسان کا حوالہ دے کر کہو کہ میں مر رہا ہوں اور آپ کے جسم اثر کی وہ چادر جو آپ کے جسم کو مس کر رہی ہو, لگ رہی ہو, وہ چادر مجھے دیجئے تاکہ میں کفن کے طور پر استعمال کروں. میں ہوتا آپ ہوتے کہتے ظالم کہیں کہ تو نے میری بیوی پر تہمت لگائی تھی. تو وہ تھا کہ جب جہاد کے میدان کے اندر آتا آدھے راستے میں اپنے لشکر اور اپنے لوگوں کو لے کر یوں کہتا قالوا ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا. نبی کو تکلیف دینے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جم غفیر کو لے کر میدان جہاد کی طرف جاتا. آدھے راستے میں کہتا ارے نا صاحب ہم لوگ نہیں آ سکتے, ہمارے گھر خالی ہیں. تو قرآن کہتا وما ہی بعورا, وہ ان کے گھر خالی نہیں, ان یریدون الا فرارا, وہ لوگ بھاگنا چاہتے. ایسی تکلیفیں دینے والا آسین کا سام. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھیے. اپنے جسم اثر کی وہ چادر جو جسم سے مس ہو رہی تھی, وہ چادر مبارک آپ نے ابی بن سلول کے لڑکے کو دے دی. کہا جاؤ تمہارے ابا کے کفن بنا لینا. مورخین نے لکھا ہے, سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جب تک ابی بن سلول کے کفن بن کر قبر میں رہی اور جب تک اسے دیمک نے نہیں چاٹا اور جب تک زمین میں مل کر ختم نہیں ہوئی, ابی بن سلول عذاب قبر سے محفوظ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کے صدقے اس کو بھی یقین تھا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آپ کے اخلاق کریمانہ, اخلاق فاضلانہ کہ جس نے آپ کی حور عین سے قیمتی بیوی پر تہمت کی انگلیاں اٹھائی تھی, اسے کفن کے لیے اپنی چادر مبارک آپ دیتے ہیں. ایسے اخلاق کریمانہ رکھنے والی نبی کی امت آج اس کی حالت کیا ہے؟ نہ اس کے اندر پردہ ہے, نہ شرم ہے, نہ حیا ہے. کیا شادی بیاہ کی محفلوں کے اندر اور بازاروں کے اندر, بس اڈے پر, ریلوے اسٹیشن کے اندر مسلم عورت اور غیر مسلم عورت کے اندر کوئی فرق کر سکتا ہے؟ جس اسلام کی یہ تعلیم ہو الحیاء شعبۃ من الایمان کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے, جس اسلام کی یہ تعلیم ہو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, اے عورتوں بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلو اور جاہلیت کے طریقے نہ اپناؤ. اور جس اسلام کی یہ تعلیم ہو کہ عورت اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھے, پردے کے اندر رکھے, جس اسلام کی یہ تعلیم ہو کہ مسلمان عورت اگر مر بھی جائے, کان کھول کر سنو میری مائیں اور بہنیں, یہ فلمیں والوں کی نقالی کرنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا, یہ ڈراموں والوں کی نقالی کرنا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا. نوجوانوں ہجڑوں کی زندگی مت گزارو, عورت کو عورت کے درجے میں رکھو, عورت کو شرم کے لباس کے اندر رکھو, عفت اور پاک دامنی کی چادر کے اندر لپیٹ کر رکھو. جنت کی حوریں اس پر رش کرنے والی بنیں گی اگر یہ عورت عفت اور پاک دامنی اور شرم و حیا کی چادر سے نکلے گی. کان کھول کر سنو کہ دنیا کے پالتو کتے کی قیمت ہوگی, اور عورت جب شرم و حیا کی چادر سے نکلتی ہے تو گلی کے کتے سے بھی گئی گزری ہو جاتی ہے. اس لیے اسلامی شرم اور حیا کی جو تعلیم ہے اس کو اپناؤ. فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت جب مرتی ہے مسلمان اور غسالن عورت جب اس کو غسل دیتی ہے, ناخن اگر ٹوٹ جاتا ہے, سر سے بال نکل جاتا ہے, کس درجے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان مری ہوئی عورت مرنے کے بعد اس کے جسم سے ناخن ٹوٹتا ہے اور سر سے بال نکلتا ہے, اس کو بھی غیر محرم ہاتھ نہیں لگا سکتا. غیر محرم مرد اس کو مرنے کے بعد جسم سے نکلنے والے ناخن اور بال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو پھر یہ عورت اپنی زندگی کے اندر بے حیا بن کر بیوٹی پارلر کو جا کر لالی لگا کر لپسٹک لگا کر میک اپ کر کر رنڈیوں اور فواہشہ اور بدکار عورتوں کا حلیہ بنا کر وہ گلی کوچوں سے گزرے اور لوگ اسے زنا کی نگاہ سے دیکھیں, بدکاری کی نگاہ سے دیکھیں, اور دیکھنے والا آنکھ کا بھی زنا کرے, دیکھنے والا کان کا بھی زنا کرے, دیکھنے والا دل دماغ کا بھی زنا کرے, دیکھنے والا اس کے جسم کے ہر عضو کا زنا خیالی طور پر کرے. یہ میرا باپ کا مقولہ نہیں,
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، دل دماغ بھی زنا کرتے ہیں، لیکن شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے۔ ایک شرمگاہ کے علاوہ اس کے ہر عضو کے ساتھ انسان مرد کا ہر عضو زنا کرتا ہے۔ آج وہ مسلمان عورت جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا نام سمیہ ہے، جس کا نام ختیجہ ہے اور جس کا نام فاطمہ ہے، آج اس کا مقام کیا ہو گیا؟ کیا اس کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ نبی کی ماننے والی عورت ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی عورت ہے، یہ قرآن پڑھنے والی عورت ہے، یہ حیا عفت اور پاک دامنی کو تھامنے والی عورت ہے؟ میری ماں اپنے جوہر کو تو پہچان لے، اپنی قدر و قیمت کو تو پہچان لے، حیا کی چادر کے اندر تو اپنی زندگی گزار لے، عفت اور پاک دامنی کی چادر کے اندر زندگی گزار لے۔ میری ماں جب تو شرم کی چادر سے باہر نکلتی ہے جانور سے بدتر تیرا مقام ہو جاتا ہے۔ تیری کوکھ سے جنم لینے والی اولاد چور، اچکے، بدماش پیدا ہوتے ہیں، نبی کے نافرمان پیدا ہوتے ہیں، علماء کے نافرمان پیدا ہوتے ہیں، داڑھی بڑھے پیدا ہوتے ہیں، بے نمازی پیدا ہوتے ہیں۔ میری ماں جب تو سدھرتی ہے تیری کوکھ سے نبی جنم لیتا ہے، جب تو سدھرتی ہے تیری کوکھ سے اولیاء جنم لیتے ہیں، جب تو سدھرتی ہے تیری کوکھ سے مجاہد اور غازی جنم لیتے ہیں، جب تو سدھرتی ہے تیری کوکھ سے علماء جنم لیتے ہیں، حفاظ جنم لیتے ہیں، دین کے دائی اور دین کے محافظ جنم لیتے ہیں۔ میری ماں جب تو بگڑتی ہے فرعون کو تو پیدا کرتی ہے، میری ماں جب تو بگڑتی ہے دجال کو پیدا کرتی ہے، میری ماں جب تو بگڑتی ہے شداد اور حامان تیری کوکھ سے جنم لیتے ہیں، میری ماں جب تو نمازی بنتی ہے تیری کوکھ کی اولاد قدرتی طور پر نمازی بنتی ہے، میری ماں جب تو تلاوت کرنے والی بنتی ہے تیری کوکھ کا بچہ تیری تلاوت کو سن کر اللہ کے کلام سے محبت کرنے والا پکا سچا مسلمان حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ میں تجھے تیری تاریخ کا ایک سچا واقعہ نمونے کے طور پر پیش کروں کہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ماں باپ ایک بچے کو لے کر آئے اور لے کر آ کر کہا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اس بچے کو مکتب کرا دیجئے، بسم اللہ سخانی کرا دیجئے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بہت مصروف ہوں، ایک کام کرو تم حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو خواجہ کے خلیفہ تھے ان کے پاس وہ ماں باپ اس بچے کو لے کر آئے۔ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچے کو وضو کراؤ، وضو کرایا گیا اور اس کے بعد مصلی بچھایا گیا اور پھر اس کے بعد حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے بچے کو بٹھایا، پیشانی کو بوسا دیا، کہا کہ بیٹو جیسا میں کہوں گا ایسا تم پڑھنا، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے نے اعوذ باللہ پڑھا، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے بسم اللہ پڑھا۔ مکتب کرایا جاتا ہے بسم اللہ خانی تو کلام پاک کی سب سے پہلی جو آیت ہے سورہ علق کی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ ہمارے علماء مشائخ جب بچوں کو مکتب کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھواتے ہیں، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں پڑھا کر حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا اے حاضرین مجمع، اے پس پردہ رہنے والی خواتین، بچے کی رشتہ دار مائیں اور بہنیں، امت کی بیٹیاں، اب دعا ہوگی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، بچے کے حق میں دعا کریں۔ تو یہ بچہ کہنے لگا حضرت اجازت دیجئے میں کچھ اور تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو بڑا استعجاب ہوا، یہ ننھا منا چھوٹا بچہ، یہ مکتب کرانے اس کو لایا گیا ہے اور بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے اس کو لایا گیا ہے، یہ کیا پڑھے گا؟ تو کہا کہ پڑھو علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق کو ختم کر دیا، بسم اللہ پڑھا، انا انزلنا کو ختم کر دیا، بسم اللہ پڑھا، لم یکن کو ختم کر دیا، بسم اللہ پڑھا، پارے ام کو ختم کر دیا۔ تو حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا چھوٹی موٹی صورتیں ہیں، گھر میں ماں باپ کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا اور چلتے پھرتے نوجوانوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، یاد ہو گئی ہوگی۔ تو اب کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، حضرت اجازت دیجئے کچھ اور پڑھنا چاہتا ہو۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ فاتحہ والضالین آمین. پھر پڑھنا چاہتا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک پارہ ختم کیا, دوسرا پارہ ختم کیا, سورہ بقرہ ختم کیا, سورہ آل عمران ختم کیا, اور 10 پارے ختم کیے. 15 پاروں پر جا کر اس نے سانس لی. ایک بیٹھک کے اندر, ایک مجلس کے اندر جس بچے کو بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے لایا گیا, جس مجلس کے اندر بچے کا مکتب کرانے کے لیے لایا گیا, وہ نوجوان ہجڑے ہیں جو جورو کی غلامی کر کر ماں کا دل دکھاتے ہیں, جو جورو کی غلامی کر کر باپ کا دل دکھاتے ہیں, جو جورو کا حیض و نفاس چاٹتے ہیں, جورو کی ہر جائز اور ناجائز مراد کو پورا کرتے ہیں. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, آج اگر جورو کی غلامی کر کر تم ماں کا دل دکھاؤ گے, باپ کا دل دکھاؤ گے, وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے, وہ ماں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد بوڑھی ماں کی چارپائی کے پاس آتا تھا تو قدموں کے پاس جا کر وہ زبان جس سے قال اللہ قال رسول کا درس دیتا تھا, ماں کے قدموں سے چادر اور لحاف کو ہٹا کر زبان سے جیسے حجر اسود کا بوسہ دیا جاتا ہے, ماں کے قدموں کا بوسہ دیتا. ماں جگ جاتی اور کہتی, بیٹے شافعی کیوں تو میرے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے؟ تو امام شافعی فرماتے, اماں جان تیرے قدموں کو بوسہ نہیں دے رہا ہو, میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اماں میری جنت کو میں بوسہ دے رہا ہوں. آج تیری ماں ہے, اس کی ناقدری کر رہا ہے, جورو کی غلامی کر کر, اولاد سے محبت کر کر کتنے نوجوان ماں کا دل توڑتے ہیں, باپ کا دل. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, مکافات عمل, اس دنیا میں ہر عمل کا ایک رد عمل, ہر آکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے. مرچی کھاتے ہیں تو منہ جلتا نہیں جلتا, کھانے کی جگہ جلتا نہیں جلتا, آنکھ پکڑتے ہیں تو حرارت ہوتی نہیں ہوتی. ماں کا دل دکھاؤ گے, باپ کا دل دکھاؤ گے, جورو کی غلامی کرنے کے لیے, اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹنے کے لیے, موت نہیں آئے گی اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد بیویوں کو خوش کرے گی, ماں باپ کا دل تمہارا دل دکھائے گی. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک بیٹے کو باپ کو مارتے ہوئے دیکھا, کہا کہ بیٹے باپ کو مار رہا ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. تو کہا باپ نے خاموش رہو حضرت, خاموش رہو, اس کو مارنے دو. اور جب مارتا ہوا لے گیا اور دیوار کے پاس آیا, 2-3 مکے رسید کیے, تو باپ نے بیٹے سے کہا, حضرت نے سنا کہ بیٹے اب مارنا بس کر, میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارا تھا. اگر آج اپنی ماں کا دل دکھاؤ گے, اپنے باپ کا دل دکھاؤ گے, موت سے پہلے اللہ وہ ظالم داماد پیدا کرے گا, وہ ظالم اولاد پیدا کرے گا, تمہارے جینے کو حرام کر کے رکھ دے گا. موت مانگو گے, موت نہیں ملے گی, زندگی اجیرن ہو کر رہے گی, نہ مال کام آئے گا, نہ دولت کام آئے گی. اس عورت کو دین کے راستے پر چلاؤ, اس عورت کو تقوی کے راستے پر چلاؤ, اس عورت کو حضرت فاطمہ کے راستے پر چلاؤ, اس عورت کو خدیجہ زینب کے راستے پر چلاؤ, اس عورت کو شرم و حیا کی چادر دو, رنڈیوں کا کپڑا نہ دو, بے حیاؤں کا کپڑا نہ دو, یہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی. ایک عورت سدھرتی ہے, گھر سدھرتا ہے, ایک عورت سدھرتی ہے, خاندان سدھرتا ہے, ایک عورت سدھرتی ہے, معاشرہ سدھرتا ہے, ایک عورت سدھرتی ہے, سماج سدھرتا ہے, سوسائٹی سدھرتی ہے. اور اللہ اس عورت کے اندر وہ طاقت و قوت رکھا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر فرعون کی طاقت اور قوت کی پرواہ کیے بغیر وہ اعلان کرتی ہے, آمنت برب موسیٰ و ہارون. یہ عورت جب طاقت بنتی ہے, قوت بنتی ہے, ہمالیہ اس کے سامنے ریزہ ہو جاتا ہے, آسمان اس کے پیروں تلے آ جاتا ہے, سمندر کا جوش اور روانی ختم ہو جاتی ہے. فرعون نے کیا نہیں کیا بیوی آسیہ کے ساتھ, جسم کو نہیں کاٹا, کاٹ کر ابلتے خون کے اوپر مرچ کا پاؤڈر نہیں ڈالا, اور اس کے اوپر برہنہ جسم پر سانپ نہیں چھوڑے, بچھو نہیں چھوڑے, اور پھر وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد, ہاتھوں کو پیروں کو چوڑا کر کر زندہ ہاتھ کے اندر اس نے کیل نہیں مارے تھے, اور اس نے جو ہے اس کے اندر میخ نہیں مارے تھے. اور یہ عورت جب ایمان کا مجسمہ بنتی ہے, تقوی کا جوہر بنتی ہے, استقامت کا پہاڑ بنتی ہے, تو وقت کے فرعون کو کیسے للکارتی ہے, وقت کے فرعون کو کیسے چیلنج دیتی ہے. کلام پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا کو اس کو جگائی ہے, اس کو جگہ میرا وہی مولوی صاحب جو ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو اتنا پسند فرماتا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو کلام پاک کے اندر، ازلی کلام پاک کے اندر ہمیشہ کے لیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. میری ماں تجھے کیا ہو گیا کہ کبھی بی بی آسیہ بن کر فرعون کے محل میں تجھے کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی، تیرے جسم پر سانپ بچھو ڈالے جا رہے تھے، تیرے جسم کو تراش کر تیرے ابلتے خون پر مرچ کا پاؤڈر چھڑکا جا رہا تھا اور تو احد احد کہہ رہی تھی. میری ماں آج تو رنڈیوں کے کپڑوں کے پیچھے پڑ گئی، فلم والوں کے پیچھے پڑ گئی، کتے سور کھانے والوں کے پیچھے پڑ گئی. میری ماں یہ وہ زانی ہے کہ قیامت کے دن ان کی شرمگاہیں ان کی پیشانی پر لگی ہوئی ہوگی. میری ماں یہ وہ بدکار ہیں ہیرو ہیروئن کہ ان کو جہنم کے اندر شرمگاہ سے اللہ ایسی بدبو نکالے گا کہ جہنم کے جہنمی کہیں گے اے اللہ آگ کا عذاب دے دے، زمہریر کا عذاب دے دے، سام بچھو کا عذاب دے دے. یہ دنیا میں ہندوستان میں فلم میں کام کرنے والے ہیرو ہیروئن کے شرمگاہوں سے جو بدبو نکل رہی ہے، جس کو آج ہیرو کہا جاتا ہے، ہیروئن کہا جاتا ہے، اے اللہ یہ عذاب نہ دینا. میری ماں کہاں بھاگ رہی ہے؟ فاطمہ کے آنچل کو چھوڑ کر. اے ماں کہاں بھاگ رہی ہے؟ عائشہ کے دوپٹے کو چھوڑ کر. میری ماں تو کہاں بھاگ رہی ہے؟ قتیجہ کے گھرانے کو چھوڑ کر. تو ہی تو تھی کہ اپنے بچے کو لے کر حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی، اور وہ بچہ بسم اللہ اور مکتب کے اندر 15 پارے برزبانی ایک مجلس کے اندر سنا دیا، ایک غلطی کے بغیر، ایک اٹک کے بغیر. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کا چہرہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا، غضب کی وجہ سے غصہ آلود ہو گیا. حضرت نے کہا کہ اے بچے کی اماں، اے بچے کے باپ، تم ہمارا ٹھٹا کرتے ہو، ہمارا میوزک مار رہے ہیں، ہمارا مذاق کرتے ہو. تم ایل کے جی پڑھنے والا بچہ، یو کے جی پڑھنے والا بچہ ایم بی بی ایس کی کتاب کیسے سنا رہا ہے، انجینئرنگ کی کتاب کیسے سنا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ جب بچہ قرآن کے 15 پارے حفظ کر چکا تھا، مکتب اور بسم اللہ خانی کے نام پر لا کر تم ہمارے دربار کا ٹھٹا کرتے ہو. ماں چیخنے لگی، ماں چلانے لگی، باپ قدموں پر پڑ گیا. حضرت ہم مرتے مر جائیں گے، اولیاء کا مذاق کر کر کیا اس دھرتی پر کوئی باقی رہا ہے؟ لوگوں یاد رکھو، یاد رکھو، نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے، روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے. یہ طالبان علوم نبوت، یہ نبی کے وارث، یہ نبی کے جانشین، یہ جو تمہارے پاس دامن کو پھیلا کر طالبان علوم نبوت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے چندہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، تمہارے پاس بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم ان اماموں کی بے عزتی کرو گے، ان مؤذنوں کی بے عزتی کرو گے، اور ان مدارس کے محتمموں کی اور قرآن کے حاملوں کی، حافظوں کی، عالموں کی، محدثوں کی اگر بے عزتی کرو گے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اللہ نسلوں سے ایمان کو چھین لے گا. ایمان کی حلاوت سے اللہ تمہاری نسلوں کے اندر جو ہے حلاوت سے محروم کر کے رکھ دے گا. نبی تو نہیں آئے گا، یہ نبی کے وارث ہی آئیں گے. اب بلال نہیں آئیں گے، مؤذن ہی نظر آئے گا. اب خباب ابن ارد تو نظر نہیں آئیں گے، شیخ الہند اور ان کے جانشین ہی نظر آئیں گے. اب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفے کا چبوترا نظر نہیں آئے گا، دارالعلوم کا انار کا درخت اور قاسم نانوتوی کی نسلیں اور حسین احمد مدنی کی اولاد تمہیں نظر آئے گی. اب تمہیں صدیق و فاروق نظر نہیں آئیں گے، صدیق و فاروق کے جانشین حضرات اولیاء اعظام اور علماء کرام شاہ محمد الیاس نظر آئے گا، تمہیں عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئے گا، تمہیں رشید احمد گنگوہی نظر آئے گا، تمہیں اشرف علی تھانوی نظر آئے گا، اور تمہیں ان کے جانشین اور ان کے ماننے والے نظر آئیں گے. آج قدر کر لو، آج ان کو مان لو. ان کو ماننا، ان کو عزت دینا، سمان دینا، نبی کو عزت دینا اور سمان دینے کے مترادف ہے، اور ان کی توہین کرنا نبی کی توہین کے مترادف ہے. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، بابا ہمارا مذاق کرتے ہو، ٹھٹا کرتے ہو. تو کہنے لگے، چیخ مار کر رونے لگے اور فرمانے لگے، نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم یہ بچہ 15 پارے کا حافظ ہے، نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ الگ ہے، تو سب کو الگ کیا، بچے کو بلایا، گود میں بٹھایا اور اس کے پیشانی کو بوسا دیا. بیٹے ایک بات بتا دو کہ تمہاری ماں کی عزت کا سوال ہے اور باپ کی حرمت کا سوال ہے، بیٹے ایک بات بتا دو نا. کہا حضرت بتائیے.
بیٹے دیکھو تمہارے ابا تو تمہیں بسم اللہ پڑھانے کے لیے لائے تھے اور تم 15 پارے ایک مجلس میں سنا دیے، یہ کیسے یاد ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا بچہ حضرت میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس راز کو راز رہنے دیجیے۔ تو کہنے لگے حضرت حمید الدین ناگوری بیٹے اب تیری ماں کی عزت پر انگلیاں اٹھ چکی ہیں کہ وہ جانتے ہوئے یہاں لائی ہے، اور باپ کی حرمت پر انگلیاں اٹھ چکی ہیں، اب تجھے بتانا پڑے گا۔ تو حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو وہ بچہ بتاتا ہے حضرت بات اصل یہ ہے کہ میری ماں کے پیٹ میں جب میں تھا اور اللہ نے میرے اندر روح ڈالی اور جان ڈالی، تو جب سے جان ڈالی اللہ نے میری ماں کے پیٹ کے اندر، میری ماں کبھی بے وضو نہیں رہتی تھی، اور میری ماں یہ جو 15 پارے میں نے آپ کو سنائے انہیں کو دوہرا کر پھرا کر پڑھا کرتی تھی۔ حضرت حمید الدین اللہ کی قسم اگر میری ماں 30 پاروں کو پڑھتی تو مجھے 30 پارے بھی یاد ہو جاتے تھے۔ یہ وہ مائیں تھیں جو کوکھ کی اولاد کو، پیٹ کی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ آج کی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹی وی کے اندر رنڈی کا ناچ ہوتا ہے، رنڈوے کا ڈانس ہوتا ہے۔ اب وہ جو اولاد ہے وہ دین کی دائی بنے گی یا قوم کی غدار بنے گی؟ کتنے نوجوان ہیں چہرے پر نبی کی سنت نہیں، خدا نہ کرے بغیر سنت کے داڑھی منڈی حالت کے اندر موت آ جائے، کیا اسے قبر کے اندر نبی کا دیدار ہوگا؟ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے گا؟ میدان محشر کے اندر داڑھی منڈو، ہجڑوں کی صورت بنانے والوں، نبی کے دشمنوں کا چہرہ بنانے والوں، میرے نبی کے چہرے میں کیا وہ عیب تھا کہ تم نے نبی کے چہرے کو تراش کر نبی کی سنت کے بالوں کو پیشاب کی نالی میں ڈال دیا، پاخانے کی نالی کے اندر ڈال دیا؟ آج تمہیں مجھے حساب دینا ہوگا کہ میرے نبی کے چہرے میں کیا عیب تھا، صدیق کے چہرے میں کیا عیب تھا۔ صبح نہار پیٹ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پر مسکرا چلا کر پیشاب کی نالی میں جو قوم نبی کی سنت کو ڈالے، نبی کے داڑھی کے بالوں کو ڈالے، وہ قوم فلاح اور بہبودی پا سکتی ہے، وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کی حالت ہوگی، سورج ایک نیزے کے برابر سر کے قریب ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اے جورو کے غلام تیری جورو تیرے کام آنے کی نہیں، اے اولاد کا پیشاب و پاخانہ چاٹنے والے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کی خوشیاں اور اولاد کی تمناؤں کو پورا کرنے والے، خدا کی قسم یہ اولاد تجھے ایک سبحان اللہ کی نیکی نہیں دے گی۔ کلام پاک کا 17واں پارہ سورہ حج کا پہلا رکوع اور پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو، قیامت کا جو جھٹکا ہے بڑا خطرناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، کہ جس دن دودھ پلانے والی عورت دودھ پلاتے بچے کو بلا دے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو باہر گرا دے گی قیامت کے جھٹکے کے خوف سے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے واقعہ کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کا اور قیامت کی نشانیاں بپا ہوں گی، ایک ماں سینے کو لگا کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، قیامت کے جھٹکے کی وجہ سے وہ اس بچے کو سینے سے جدا کر دے گی اور پھر وہ بھاگی پھرے گی۔ بچے کو کیا پتا کہ ماں نے مجھے کیوں جدا کر دیا، بچے کو کیا پتا سورہ اسرافیل کیا ہوتا ہے، بچے کو کیا پتا قیامت کا جھٹکا کیا ہوتا ہے، بچے کو کیا پتا عالم محشر کیا ہوتا ہے۔ وہ بچہ مفسرین کرام نے لکھا ہے رینگتا ہوا دوڑتا ہوا ماں کی طرف لپکے گا، امی جان میری بھوک ختم نہیں ہوئی، میری پیاس ختم نہیں ہوئی، مجھے دودھ پلا دیجیے، آپ ہی تو صحیح کہ آپ نے مجھے دودھ پلاتے ہوئے سینے سے نکال دیا تھا اور پھینک دیا تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی، لکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو چند لمحے پہلے دودھ پلا رہی تھی اس بچے کو دیکھ کر کہے گی پرے ہٹ جا، میں تجھے نہیں جانتی۔ ایسی قیامت کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ وتضع کل ذات حمل، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اے داڑھی بنانے والوں، نبی کے سنتوں کا ٹھٹا کرنے والوں، میری مائیں اور بہنیں، پردے کا مذاق اڑانے والیاں،
کل حوض کوثر کے پاس یہ داڑھی منڈے اور بے پردہ عورتیں جائیں گی اور کہیں گی اے اللہ کے نبی، مکے میں آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہا تھا، اے اللہ کے نبی آپ نے ابی بن سلول کو اپنی چادر مبارک کفن کے طور پر دی تھی، ہمیں حوض کوثر کا جام دے دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہے سوحقا لکم لمن بدل دینی بادی، ایک بڑے ہٹا داڑھی مڈے، بڑے ہٹا بے پردہ عورت، بڑے ہٹا بے نمازی کتے، چلا جا میرے دربار سے چلا جا۔ داڑھی مڈو تمہاری خیر نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، قسم کھا لو مرتے مر جائیں گے مردوں کا چہرے کے ساتھ ہم سے۔ ابو جہل کی داڑھی تھی، ادبا کی داڑھی تھی، فرعون کی داڑھی تھی، ظالم تو فرعون سے گیا گزرا ہے داڑھی بڑھاتا ہے، ابو جہل سے گیا گزرا ہے۔ جب جائے گا نبی کے پاس، اے نبی شفاعت کی بھیک دے دیجئے، شفاعت کا پروانہ دے دیجئے، کلام پاک کا 19واں پارہ سورہ فرقان اور 19ویں پارے کا پہلا رکوع، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ارے آج یہ داڑھی مڈا شفاعت کی بھیک مانگنے آیا، بے پردہ عورت شفاعت کی بھیک مانگنے آئی۔ وقال الرسول یا ربی، رسول کہے گا اے میرے اللہ یہ قوم تو وہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس نے کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا، داڑھی کا مذاق اڑایا تھا، پردے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس لیے میرے بھائی اگلے مقررین جو ویٹنگ لسٹ میں تھے اب ان کا نمبر جو ہے قریب آ چکا ہے، کنفرم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے لیے توبہ کر لو، اللہ کے لیے داڑھی رکھ لو، ماں اور بہنوں کو ان کے حدود کے اندر رکھو، اور جو چیز جس دائرے چپل کی جگہ رہتا ہے وہ کام کرتا ہے، ٹوپی کی جگہ رہتی ہے اس کی افادیت ہے۔ ٹوپی کو اگر چپل کی جگہ رکھیں گے اور چپل کو ٹوپی کی جگہ رکھیں گے تو پھر یہ بربادی اور تباہی کی نشانی ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھیے، آرام کرنے کی جگہ آرام کیجیے، استنجا کرنے کی جگہ استنجا کیجیے۔ آپ جو ہے سونے کی جگہ استنجا کریں گے اور استنجا کی جگہ نماز پڑھیں گے تو دنیا والے کہیں گے پاگل کتا ہے، اس کو جو ہے ہاسپٹل میں، دیوانوں کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو۔ اس لیے مسلمانوں اپنی اوقات کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، احساس کمتری ختم کرو۔ ہم اللہ کا قرآن رکھنے والے، ہم نبی کی حدیث رکھنے والے، ہم گنبد خضرا رکھنے والے۔ ہے کوئی قوم جس کے پاس حجر اسود ہو؟ کوئی قوم ہے بھی مسلمانوں کے علاوہ کہ ان کے پاس بھی حجر اسود ہے؟ ہے کوئی قوم جن کے پاس زمزم ہو؟ بتاؤ۔ ہے کوئی قوم جن کے پاس حتیم ہو، اللہ کا کعبہ ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس صفا ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس مروہ ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس مقام عرفات ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس مزدلفہ ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس مینا ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس جنت المالا ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس جنت البقیع ہو؟ ہے کوئی قوم جس کے پاس کلام پاک کے 114 سورتیں ہو؟ وہ کلام پاک جس کو آسمانوں پر پیش کیا گیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ کلام پاک جس کو پہاڑوں پر پیش کیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ پھٹ جاتا خدا کے خوف کی وجہ سے۔ کلام پاک کی 114 سورتیں رکھ کر، 6666 آیتیں رکھ کر، امام بخاری کو رکھ کر، امام ترمذی کو رکھ کر، 1.25 لاکھ صحابہ کو رکھ کر، جنید بغدادی کو رکھ کر، خواجہ اجمیری کو رکھ کر، مساجد کو رکھ کر، اور فتاوا کو رکھ کر، ابو حنیفہ کو رکھ کر، زمزم کے کنویں کو رکھ کر، اور جن ریاض الجنہ کو رکھ کر، تاریخ اسلامی کے جو ہے سپاہیوں کو رکھ کر، مجاہدوں کو رکھ کر، غازیوں کو رکھ کر ڈر رہا ہے بے وقوف کہیں کہ بڑھتا چلا جا، بڑھتا چلا جا۔ اور دیکھ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، تو 1 قدم آ میں 10 قدم آؤں گا، تو دوڑ کر آ میں سینے سے لگا لوں گا۔ دیکھ گنبد خضرا تجھے بلا رہا ہے، دیکھ حرم مکی تجھے بلا رہا ہے، دیکھ اللہ کا قرآن تجھے بلا رہا ہے۔ آج توبہ کر لے، توبہ کر لے، آج اپنے آپ کو بدل لے، اپنے نظام اپنے سسٹم کو بدل لے۔ کل اگر اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر کہے گا کہ ما جاءنا من نذیر الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا؟ تو کہے گا کہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ارے کمبختو تم اعلان کرو کہ ہم نے جھوٹ کہا اور دنیا میں کہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں، وہ مولوی تو یہ نہیں کہتا، وہ مولوی تو یہ نہیں کہتا۔ اس لیے میرے بھائی آج ایک عظیم الشان دستار بندی حفاظ کرام کے اعزاز کی رات ہے۔
اور ایک مدرسے کی تعظیم اور قدر و منزلت کی رات ہے. آج میرے بھائی توبہ کر لے, آج اپنے آپ کو بدل لے, آج عہد کر لے کہ میری بیوی چھوٹ جائے گی, داڑھی کی سنت نہیں چھوٹے گی, مر سے مر جاؤں گا. فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے, نماز قضا ہونے جا رہی ہے, عورت کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, بچہ پیدا ہونے کا مسئلہ. کہا کہ ایسی ڈیلیوری کی حالت میں, بچے کو جننے کی حالت میں وہ نماز کو قضا نہیں کرے گی, بلکہ زمین کے اندر ایک کھڈا کھودے گی, اس کے اندر ایک مٹکا رکھے گی, اس کے اوپر بیٹھے گی, اشارے سے نماز پڑھے گی, مگر نماز کو قضا نہیں کرے گی. اب بتاؤ, عورت کی زندگی کا سب سے نازک مسئلہ, نازک دور بچہ جننے کا دور ہوتا ہے. ایسے وقت کے اندر اسے نماز معاف نہیں. اب رات میں 2 بجے تک میلاد کا جلسہ سن کر, سیرت کا اور مدرسے کے سالانہ جلسے کا بیان سن کر فجر کو کتے خنزیروں کی طرح سو جائے, کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ میرے بھائی, ہیرو وہ نہیں جو بش اور ٹونی بلیر کے چہرے کو اپنائے, ہیرو وہ ہے جو صدیق و فاروق کے چہرے کو اپنائے, اپنے چہرے کے اندر سنت رکھے. ہیرو وہ ہے جو نبی کے کلچر کو اپنائے, ہیرو وہ ہے جو صدیق و فاروق کی تہذیب کو اپنائے, ہیرو وہ ہے جو قرآن کو سینے سے لگائے. وہ زیرو ہے جو شراب کی طرف جس کے قدم بڑھے, وہ زیرو ہے جو دنیا کی طرف جس کے قدم بڑھے. اس لیے آج توبہ کا وقت ہے, آج توبہ کی رات ہے. آج آسمان کے فرشتے اس انتظار میں ہیں کہ بنگال کے اس اجلاس کے مسلمان توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت کا پروانہ لے کر آپ تک پہنچائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ علماء کے بیانات کو ہمیں غور و فکر سے سننے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ احساس کمتری کو دور فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کے ساتھ جینے اور شہادت کا پیالہ پی کر مرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں. اللہ ہمارا جینا, ہمارا مرنا اسلام کے لیے قبول فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں اسلام کے لیے قبول فرما لے. اللہ تبارک تعالیٰ اسلام مسلمان دشمنوں کی مکاریوں عیاریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, ایک چھوٹا سا اعلان ہے.